تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ ممبر نور پہ تشریف فرما معزز محترم علماء ذوی احترام، پردہ نشی مقدس ماں اور بہنوں و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين الشفيع، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہری جنابی مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہری خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سرو سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ، یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ حاضرین، سرزمین یلہ پور میں پہلی بار علی جناب مقبول صاحب کی لگاتار 1 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، اور مولا علی صاحب لگاتار 1 مہینے سے سمپرک بنائے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبت میں پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا ہوں۔ آج ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی کے اس مبارک، مقدس، محترم، مکرم، محتشم، معظم اور مطہر و منور اجلاس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت بخش کر نجات اخروی اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے۔ کچھ عرض کرنے سے پیشتر آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ رسول نامدار، مدنی تاجدار، شافع روز شمار، رحمت پروردگار، مکین لامکاں، چارہ ساز درد منداں، باعث تخلیق دو جہاں، ہادی انس و جاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باوز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔
تھوڑا سا کرم کریں آپ حضرات، تھوڑا کرسیاں لے کے ادھر آ جائیے سامنے، تھوڑا آ جائیے قریب، نالے کے اوپر وہ بچھا ہوا ہے اسی پہ پتھر پہ آپ لوگ آ جائیے. سبحان اللہ. پیچھے سے بھی آپ لوگ تشریف لے آئیے آگے. تھوڑا مائک کھولیے، ہلکا ایکو دیجئے اس میں، تھوڑا سا مائک کھول دیجئے. آ جائیے آپ لوگ قریب آ جائیے. جو لوگ باہر کھڑے ہیں ہماری آواز سن رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں. باہر جو لوگ کھڑے ہیں تشریف لے آئیے آپ لوگ مبارک محفل میں تشریف لے آئیے. ذرا آدھے گھنٹے کے لیے آپ حضرات تشریف لے آئیں. تھوڑا اور کھولیے، آواز کھولیے. اور سبحان اللہ، جزاک اللہ. آ جائیے اور قریب آ جائیے، بیٹھ جائیے آپ لوگ. ماشاءاللہ اب ذرا لگا ایک ماحول بنے گا انشاءاللہ تعالی. اب ذکر نبی ہوگا، خاموش ہو دیوانے. تھوڑا آواز دیجیے اور فل کیجیے آواز، جب تک سٹی نہ مارے آواز دیجیے. اب ذکر نبی ہوگا، خاموش ہو دیوانے، برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ لوگ کھانا کھا کے بیٹھے نا، بھوکے تو نہیں ہیں؟ پہلے مقبول بھائی نے کھانا کھلایا ہے، اراکین نے آپ کو کھانا کھلایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو بیٹھنے میں. جاڑے کی رات ہے مگر آپ حضرات پھر بھی ہمت ہے بیٹھے ہیں، تو اگر بیٹھے ہیں تو تھوڑا بولتے رہیں تاکہ جاڑا محسوس نہ ہو آپ کو، اور لگے کہ آپ قبرستان میں نہیں، عید میلاد النبی کے مبارک محفل میں بیٹھے ہیں. ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ. نہیں، یہ تو بغیر کھائے والی آواز ہے، یہیں اللہ پور میں رہ جائے گی آپ کی، باہر نہیں نکلے گی. تھوڑا کوشش کریں تاکہ آواز ہواؤں میں گونجتی ہوئی، فضاؤں کو چیرتی ہوئی گنبد خضرا سے ٹکرائے اور فرشتے کہیں آقا غلام یاد کر رہے ہیں. زور سے کہیے یا رسول اللہ. ہاں سبحان اللہ. اس طرح سے آپ بولتے رہیں. تھوڑی دیر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، ایک دو نئے نکات آپ کے اذہان میں اتار کر پھر ہم بہت جلد رخصت ہو جائیں گے. یہ شان بشر دیکھو، جبریل بھی حیراں ہیں. واہ. یہ شان بشر دیکھو، جبریل بھی حیراں ہیں. امی کی زباں ایسی کھل جائے تو قرآن ہے. سبحان اللہ. آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ بھی سبحان اللہ بول سکتے ہیں، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وہاں بھی روکے گا نہیں آپ کو. بولیے، اتنا بولیے کہ ان کی بولتی بند کر دیجئے. کیا بس بات. آپ ہی بولیے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے. کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے. کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے. تم سا انسان ہیں یا نور ممجد کیا ہے. پوچھنا ہو اگر محمد کو تو خدا سے پوچھو. پوچھنا ہو اگر محمد کو تو خدا سے پوچھو. ارے خاک کو کیا خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے. ہم سب خاک سے بنے ہیں، خاکی ہیں ہم، وہ نوری ہیں، نور سے بنے ہیں. بولیے میرے رسول نوری ہیں، نور سے بنے ہیں، ہم خاکی ہیں، مٹی سے بنے ہیں. تو خاکی جو ہے اس کو کیا خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے. برابری کا دعویٰ کرتا ہے، حضور کی برابری کون کر سکتا ہے. اور اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین ملت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے، میں بتاؤں گا، سناؤں گا. اس سے پہلے میں ایک شعر اور سنانا چاہتا ہوں کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. ایک میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی زور سے بولیے، آپ بچے کی طرح دل نہیں بلائیے ہمارا. آپ زور سے بولتے رہیں کہ میں بھی انشاءاللہ نئے نئے اشعار اور نئے نئے نکات آپ کو دیتا رہوں گا. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. ایک میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. قاصد نہیں ہے کام تیرا اپنی راہ لے. قاصد نہیں ہے کام تیرا اپنی راہ لے. اس کا قیام دل کے سوا کون پا سکے. سبحان اللہ. ارض و سما الگ الگ، یہ سارے سلسلے والوں کے لیے شعر ہے. یہاں پہ مختلف سلسلے کے لوگ جمع ہیں یا نہیں ہے نا؟ مجھے نہیں معلوم، آپ لوگ بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ہے نا مختلف سلسلے کے لوگ؟ جی. اشرفی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، قلندری بھی ہیں، سب ہیں. دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے. سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے. سبحان اللہ. اب لگا کہ قلندری لوگ ہیں آپ. سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا
قلندر مزے میں ہے، اور طیبہ سے دور رہ کے میسر کہاں سکون، آہا طیبہ سے دور رہ کے میسر کہاں سکون، قرب نبی میں رہ کے کبوتر مزے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ادھر والے آپ لوگ قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ میں نہیں بولوں گا؟ قسم تو نہیں کھائیں؟ کھائیں تو توڑ دیجئے، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اور ذکر رسول پاک کی برکت تو دیکھیے، ذکر رسول پاک کی برکت تو دیکھیے، مشت ابو جہل میں بھی کنکر مزے میں ہے، سبحان اللہ۔ مشت ابو جہل میں بھی کنکر مزے میں ہے۔ ارض و سما الگ الگ، صبح و مسا الگ الگ، ارض و سما الگ الگ، صبح و مسا الگ الگ، ذکر نبی میں مست ہیں، سباز تلک الگ الگ، اشرف ہو یا رضا، بولیے سبحان اللہ۔ اشرف ہو یا رضا، خواجہ ہو یا غوث پاک، اشرف ہو یا رضا، خواجہ ہو یا غوث پاک، راستے سب ایک ہیں، طریقہ ہے صرف الگ الگ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستے سب ایک ہیں، طریقہ ہے صرف الگ الگ۔ اور اعلی حضرت کا شعر جو میں نے کہا تھا سنا دوں، وہ سنیں گے آپ؟ عطا ہو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے، سبحان اللہ۔ کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے۔ سمجھتے چلیے، کعبہ دائیں جانب ہے، رائٹ سائڈ میں، گنبد خضرا بائیں جانب ہے، لیفٹ سائڈ میں۔ اعلی حضرت ایک سوال کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو مٹی لگی ہے، وہ مٹی ساری کائنات سے افضل ہے، جی بے شک مٹی کائنات سے افضل ہے، اور کائنات میں کعبہ بھی داخل ہے، بے شک۔ تو کعبے سے بھی افضل ہے۔ مٹی جب افضل ہے تو جس جسم سے لگی ہے وہ جسم کا کیا کہنا، ظاہر سی بات ہے، بدرجہ اولا وہ افضل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سوال کرتے ہیں کہ جب حضور افضل ہیں، وہ جسم میں جو مٹی لگی وہ مٹی افضل ہے، تو وہ مٹی کو سیدھی طرف ہونی چاہیے، رائٹ سائڈ میں رہنا چاہیے حضور کا مزار، اور خانہ کعبہ کو الٹی طرف بائیں جانب رہنا چاہیے، کیونکہ رائٹ لیفٹ سے افضل ہوتا ہے یا نہیں؟ سیدھا الٹے سے بولتے جائیے آپ لوگ، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، نہ کوئی علمی گفتگو کر رہا ہوں۔ علمی گفتگو میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے آپ کچھ نہیں بولیں گے، بالکل ہی بند ہو جائے گی آپ کی بولتی، میں آپ ہی کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کچھ بولتے رہیں۔ میں انشاءاللہ علمی گفتگو تھوڑا کروں گا ہمارے علماء کرام کے لیے بھی بیچ میں، لیکن آپ حضرات تھوڑا بولتے رہیں۔ رائٹ افضل ہے نا، لیفٹ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، مسجد میں جاؤ تو سیدھا قدم پہلے ڈالو، ہے نا، اچھے کام سب سیدھے ہاتھ سے کرو۔ الٹے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، سب خراب کام الٹے ہاتھ سے، سب اچھے کام سیدھے ہاتھ سے۔ قیامت کے دن جنتی سیدھے طرف ہوں گے، سبحان اللہ، جنتی ہیں آپ، زور سے سبحان اللہ، ہاں، تاکہ فرشتے گواہ بن جائیں کہ جنتی بولتے ہی سبحان اللہ کہتے تھے مولا، سبحان اللہ۔ تیری پاکی زمین پر بھی انہوں نے بولی ہے، اب تو محشر میں جنت میں بھیج دے، وہاں بھی تیری برائی تیری پاکی بولتے رہیں گے۔ جن کی زبان پاک ہو، جن کی زبان پاک ہو وہ جنت میں ہی جانے کے لائق ہے نہیں؟ تو سیدھے طرف جنتی رہیں گے اور الٹی طرف دوزخی رہیں گے، تو رائٹ لیفٹ سے افضل ہے ہر جگہ۔ تو کعبہ یہاں پر اس مٹی سے افضل نہیں ہے جو رسول کے جسم سے لگی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں قانون الٹا کیوں ہو گیا؟ کعبے کو لیفٹ سائڈ میں رہنا چاہیے تھا، اور وہ مٹی جو جسم اطہر سے لگی ہے تربت پیمبر، اسے رائٹ سائڈ میں رہنا چاہیے تھا۔ یہی تو قاعدہ ہے نا، بولیے، وہ افضل ہے تو رائٹ سائڈ میں، یہ مفضول ہے لیفٹ سائڈ میں، مگر یہاں قانون تھوڑا بدل دیا گیا ہے، کعبہ رائٹ میں اور وہ تربت پیمبر لیفٹ میں۔ تو اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ کیوں بائیں طرف منزل ہے؟ اب یہ سوال کون وہابی دے گا؟ بولیے، کوئی دیوبندی دے گا اس کا جواب؟ نہیں دے پائے گا۔ وہ سوال کیا، سب لوگ آئے، کہا حضور ایسا ویسا کوئی سوال کرتا تو میں جواب دے دیتا۔ وقت کا ایک جید عالم، مجدد میت ماضیہ،
اللہ کا ایک بہت بڑا ولی بے شک عاشق رسول سبحان وہ اللہ۔ سوال کر رہا ہے، عاشق رسول کا سوال ہے، جب ظلم مجسمہ بن کر سامنے آیا تو دنیا نے اس کو یزیدیت کا نام دیا، اور جب صبر مجسمہ بن کر سامنے آیا تو دنیا نے اس کو حسین کا نام دیا۔ بولیے، نیا نام نہیں ہے، حسین کا نام دیا دنیا نے جب صبر مجسمہ بن کر آیا، اور جب گستاخی رسول مجسمہ بن کر آیا تو دنیا نے اس کو وہابیت کا نام دیا، اور جب عشق رسول مجسمہ بن کر آیا تو دنیا نے اس کو اعلی حضرت کا نام سبحان دیا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ تو وہ اعلی حضرت کا سوال ہے، لوگ سب آ گئے، بولے حضور ایسے ویسے کا سوال ہوتا تو میں جواب دیتا، سوال وقت کے مجدد کا ہے، اسی لیے جواب آپ ہی عنایت فرما دیں۔ جواب ہم نہیں دے سکتے اس کا کہ یہ تو سوال بہت اہم ہے، جواب کیسے دیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمایا اچھا آؤ، میں آیا ہی ہوں دنیا میں، جو سوال کا جواب کوئی نہ دے سکے میں دوں گا اس کے جواب، ہے نا؟ سبحان اللہ، کیونکہ عشق رسول ایک ایسی چیز ہے جو دور تک دکھاتی ہے، لوح محفوظ تک نظر کو پہنچا دیتی ہے۔ رسول کا عشق ایک ایسا ہے جتنا زیادہ ہوتا ہے روشنی اتنی تیز بڑھتی چلی جاتی ہے آنکھوں کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، آہا، سمجھا کہ وہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں سبحان اسی اللہ۔ فکر میں رہا کہ رائٹ کیوں ہے، وہ یہ لیفٹ کیوں ہے۔ میں نے پھر جسم سے پوچھا، اے جسم یہ بتا، رائٹ ہارٹ لیفٹ سے افضل، رائٹ پیر لیفٹ سے افضل، رائٹ آنکھ لیفٹ سے افضل، مگر اے ہاتھ یہ بتا اگر تو ٹوٹ جائے تو کیا یہ جسم بیکار ہو جائے گا؟ ہاتھ نے کہا نہیں، اگر میں ٹوٹ جاؤں تو جسم بیکار نہیں ہوگا۔ رائٹ پیر سے پوچھا اگر تو ٹوٹ جائے تو کیا جسم خراب ہو جائے گا؟ رائٹ پیر نے کہا نہیں، اگر میں ٹوٹ جاؤں تو جسم بیکار نہیں ہوگا۔ آنکھ سے پوچھا تو اگر اندھی ہو جائے تو کیا جسم بیکار ہو جائے گا؟ آنکھ نے کہا نہیں، میں اندھی ہو جاؤں تو جسم کام کرتا رہے گا۔ دماغ سے پوچھا تو خراب ہو جائے تو کیا جسم کام نہیں کرے گا؟ دماغ نے کہا میں خراب ہو جاؤں تو بھی جسم کام کرتا رہے گا۔ پورے جسم سے ہم نے پوچھا تو کب خراب ہوگا؟ ایسی کون سی چیز ہے تیرے اندر جو خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے؟ تو جسم نے کہا وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ہاتھ پھر اچھا ہو پھر بھی کام نہیں کرتا، پیر اچھا ہو پھر بھی کام نہیں کرتا، دماغ اچھا ہو پھر بھی کام نہیں کرتا، آنکھ اچھی ہو پھر بھی کام نہیں کرتا، وہ دل ہے۔ ہم نے پوچھا جسم سے اگر دل ہے تو یہ دل رہتا کدھر ہے؟ بولیے بھائی، زور سے بولیے، دل رہتا کدھر ہے؟ تو جسم نے کہا دل بائیں طرف رہتا ہے۔ ہم نے کہا یہ دل تو پورے جسم کا بادشاہ ہو کر بائیں جانب کیوں ہے؟ دل نے کہا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بائیں جانب ہی رہتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بائیں جانب ہی رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ کعبہ کائنات کا جسم ہے، یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بنایا پھر وہ ٹوٹا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا پھر سے وہ ٹوٹا، پھر سے وہ بنایا گیا پھر سے وہ توڑا گیا۔ کعبہ بن رہا ہے ٹوٹ رہا ہے، بن رہا ہے ٹوٹ رہا ہے، مگر دنیا پر کوئی زوال نہیں آ رہا ہے، کائنات فنا نہیں ہو رہی ہے، آسمان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کعبہ ٹوٹے زمین پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کعبہ ٹوٹے چاند و سورج پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، مگر جس دن میرا نبی ایک لمحے کے لیے کائنات سے نکل جائے تو کائنات فنا ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ناصر رضا صاحب قبلہ۔ کعبہ جسم ہے۔ تھوڑا آواز کھولو بھئی، آواز کم مت کرو، آواز رکھو۔ مائک پر بولنے کا بہت تجربہ ہے، 15 سال سے بول رہا ہوں، جہاں تم کرو گے مجھے پتا چل جائے گا۔ آواز کھولو، اس کا فل رکھو آواز، سبحان اللہ، ذرا زور سے۔ مائک بہت شاندار ہے، مائک میں کوئی کمی نہیں ہے، بس سیٹنگ رکھیے، آواز ذرا فل رکھیے۔ کعبہ جسم ہے، کعبہ جسم ہے، جسم چلا جائے تو فرق نہیں پڑتا، رسول جان ہے کائنات کی، بولیے زور سے، جان ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ فرمایا، اعلیٰ اس لیے فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جہان کی، تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اچھا، جب سے جہان ہے اس سے پہلے سے بھی جان ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز کے لیے ضروری ہے، جب آدمی کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کی قدرت ہے یہ، اس نے سوچا کہ جب یہ بندہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اس کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، کھائے گا پیے گا تبھی تو جیے گا، یہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نا۔ کیا بغیر کھائے پیے جیتے ہیں آپ لوگ؟ ادھر کچھ لوگ جیتے ہیں بغیر کھائے پیے، نہیں بول رہے ہیں،
बगैर खाए पिए रहते हैं आप? खा पी के तो रहते हैं। तो इंसान को बाद में पैदा किया गया, खेती को पहले पैदा किया गया, खेती को पहले बनाया गया। क्यों? ताकि इंसान आए तो सब्जियां वगैरह तैयार रहे, खा पी के तो जीना है उसको। गाय, मुर्गी, ये सब आदमी खाता है, इसको पहले पैदा किया गया ताकि इंसान की ग़िज़ा तैयार रहे, आदमी आए तो उसको खाए। पानी को पहले पैदा किया गया क्योंकि इंसान को जरूरत है पीने की, आए तो पहले पिए। अच्छा साहब, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है इंसान को? हवा की, है ना? हवा की जरूरत है। तो इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ने हवा को पैदा किया ताकि आदमी जैसे ही पैदा हो उसको जिंदा रहने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है उसको अल्लाह ने पहले पैदा किया। तो हवा को पहले बनाया, और हवा को अल्लाह ने इंसान के इतना करीब कर दिया, इतना करीब कर दिया कि नाक के दोनों सुराख के बिल्कुल करीब रखा हवा को। बोलिए, खाने को पानी को जरा दूर रखा, है ना? चल जाएगा, दूर रहेगा तो भी हम जाके खा पी लेंगे। हवा को हमसे दूर नहीं रखा, हवा दूर रहे तो हम जी नहीं सकते। तो हवा बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी, तो उसको नाक के बिल्कुल करीब रखा। लेकिन अब आओ रब से पूछे, मौला हवा सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे नाक के करीब रखा? कहा नहीं, हवा से भी ज्यादा एक चीज जरूरी है। बोलिए जरा जोर से, हवा से भी ज्यादा एक चीज और जरूरी है, उसको हमने हवा से भी ज्यादा करीब रखा है। सुभान अल्लाह। हमने पूछा, मौला वो कौन सी चीज है जो हवा से भी ज्यादा हमारे करीब है? कहा, नबी औला बिल मोमिनीन, नबी जान से भी ज्यादा करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नबी जान से भी ज्यादा करीब है। क्यों? हवा दूर रहे तो भी जिंदा रह लेंगे, नबी अगर एक लम्हे के लिए हमसे दूर हो जाए जिंदा रह नहीं सकते। तो जान से भी ज्यादा नबी को रब ने करीब रखा है। सुभान अल्लाह। मोमिनों की जान से भी ज्यादा नबी करीब हैं, तो इसीलिए हम जिंदा हैं। नबी हमारे करीब हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं। हजरात, इतनी बात जब समझ में आ गई तो अब आइए कुरान शरीफ की ये आयत देखें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। वक्त तो है ना आपके पास? कहीं जाने होने का तो नहीं है? शादी ब्याह तो नहीं है कल? हाँ, दिल थाम कर बैठे हैं। सोने के लिए बहुत रात पड़ी है, आज नबी का जिक्र सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात देखिए, दुनिया में सबसे पहले जात होती है ना? बाद में सिफात होती है। जात पहले, सिफत बाद में। आप कहेंगे मौलाना ये सिफत क्या चीज है? मैं और आसान करता हूं। पहले आप होंगे तब आप डॉक्टर बनेंगे, है ना? आप पैदाइश से पहले डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर बाद में। डॉक्टरी वो सिफत है इंसान की जी। जात पहले आती है, सिफत बाद में। कायदा यही है, ऐसे ही चलते चलिए आप। नमाज बाद में, आप पहले। रोजा बाद में, आप पहले। आप हैं तब आपकी सिफत। आदम पहले बने, नबुवत बाद में मिली। आदम पहले बने, नबुवत बाद में मिली। जात पहले है आदम की, सिफत बाद में है। मूसा पहले बने, नबुवत बाद में मिली। ईसा पहले पैदा किए गए, नबुवत बाद में मिली। जात पहले, सिफत बाद में। ये तो कायदा है, कानून है। ये समझ में आ रहा है ये? अब नबी के बारे में क्या ख्याल है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, नबी के बारे में क्या ख्याल है? जात पहले आती है, सिफत बाद में। जब यही कायदा है तो नबी पहले नूर बनकर आए हैं। सूफिया कहते हैं नबी की जात नूर है, बशर सिफत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की जात नूर है क्योंकि जात पहले आती है, सिफत बाद में। तो नूरानियत नबी की पहले, बशरियत बाद में। तो नबी की बशरियत नबी की सिफत है, नबी की हकीकत नहीं। सुभान अल्लाह। अरे भाई पीछे वाले आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। नबी की बशरियत नबी की हकीकत नहीं है।
حقیقت نہیں ہے نبی کی، کیونکہ حقیقت ہوتی تو پہلے ہوتی، وہ پہلے کیا ہے؟ نور۔ آپ کہو گے کہاں سے بول رہے ہو؟ میں کہوں گا قرآن سے، قرآن سے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، تحقیق کیا ہے ہمارا رسول۔ کیسا رسول ہے؟ رب بھی کہتا ہے ہمارا رسول، بندے بھی کہتے ہیں ہمارا رسول۔ ہم جو کہتے ہیں یہ ہمارے رسول ہے، ہمارے رسول کہنا یہ رب کی سنت ہے یا نہیں؟ بھائی زور سے بولیے، خاموش رہیں گے تو میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ میری عادت ہے ایک بہت خراب، اگر وہ عادت نہیں ہوتی تو میں بہت اچھا آدمی ہوتا۔ ہاں، میری عادت خراب کیا ہے کہ جب تک آپ نہیں بولیں گے میں نہیں بول پاؤں گا، کیونکہ نکاتی تقریر میں بولنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر ہم سونے والی تقریر آپ کو چاہیے تو وہ بھی آتی ہے مجھے، میں ایک دم سلا دوں گا آپ کو اور ادھر ادھر کے واقعات بیان کرتا رہوں گا، پھر آپ سو جائیں گے۔ مگر نقطہ میں دے رہا ہوں، ذات پہلے، صفت بعد میں۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، یہ ہمارے رسول ہیں نا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم جو کتابوں میں چھپاتے ہو رسول اس کو بتاتے ہیں۔ یبینو، بیان کرتے ہیں، تم چھپاتے ہو۔ کہاں چھپاتے ہو؟ باکس کے اندر۔ یہودی لوگ، زنا کی سزا تھی سنساری ان کے یہاں، اس نے کیا کیا؟ چھپا دیا اس کو، مسئلے کو بدل دیا، آسان کر دیا، خالی ایسے ہی 2-4 ہاتھ مار دو، ختم کہانی۔ پوچھا اس سے کیوں بھائی؟ بولے بہت لوگوں میں بیماری پھیل گئی تھی، کہاں تک مارتے رہتے لوگوں کو، اسی لیے ہم نے اصل جو مسئلہ تھا اس کو ہم نے بند کر دیا، اٹیچی میں باکس میں بند کر دیا، کپڑے میں لپیٹ کر کتاب کو چھپا کے رکھ دیا اندر۔ اور یاد رکھیں اس زمانے میں کالج، مدرسہ، دارالعلوم نہیں ہوتا تھا، سمجھ رہے؟ دارالعلوم نہیں ہوتا تھا، ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، کچھ ہی لوگ تھے جو جانتے تھے کتابی باتیں، کچھ ہی لوگ تھے جو جانتے تھے، جو عالم ہوتے تھے۔ رب یہاں پر کس کو خطاب کر رہا ہے؟ اہل کتاب کو، جاہل کو نہیں۔ اے کتاب والو، اے اہل کتاب، پتہ کیا چلا؟ جاہل رسول کی صفت کا، جاہل رسول کی عظمت کا منکر نہیں ہوتا، رسول کی عظمت کا منکر جاہل نہیں ہوتا ہے، رسول کی عظمت کا منکر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، چھوٹا پیجامہ بڑا کرتا دیکھ کے گھبرا مت جانا، چہرے پہ داڑھی دیکھ کر، ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر ڈرنا نہیں، پڑھا لکھا ہی منکر ہوتا ہے رسول کا۔ وہ اہل کتاب لوگ منکر تھے، حضور کے منکر، وہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ حضور نور ہیں۔ اللہ نے فرمایا کتابیوں، اہل کتاب والو، تم باکس میں لے جا کر اندر چھپا دیتے ہو، میرا رسول اس کو بتاتا ہے۔ کمال کی بات ہے، تم جس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو اٹیچی کے اندر بند کر کے رکھے ہو، یہ کیسا عظمت والا رسول ہے، باہر کھڑا ہے اور باہر کھڑے کھڑے اندر کیا لکھا ہے کتابوں میں وہ بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، جانتا تو وہ سب ہے جو تمہاری کتاب میں ہے۔ کیا بات ہے، زور سے، جانتا سب ہے، سب نہیں بتاتا ہے۔ کیوں؟ سب نہ بتانا یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے، معلوم ہے، جو ضرورت پڑتی ہے وہی بتاتا ہے۔ سب اس لیے نہیں بتاتا کہ تمہاری بالکل بے عزتی نہ ہو جائے، یہ کرم ہے ان کا کہ پوری بات نہیں بتاتے، جتنی ضرورت اتنی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں ایک نقطہ اور دینا چاہتا ہوں، قد جاءکم رسولنا، ہمارا جو یہ رسول ہے، یہاں اللہ نے محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا، جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا یہ محمد یہ نہیں کہا، ہمارا یہ رسول تمہاری باتوں کو، کون سی؟ جو غیب کی بات ہے، عقیدہ دے رہا ہوں، جو چھپی ہوئی بات ہے، چھپی ہوئی کیا؟ کتابوں میں جو تم نے بند کر کے رکھا ہے مسئلہ، اس کو یہ جانتا ہے۔ رسول ہے یہ اس لیے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ یہاں رسول ہے، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو یہ جہاں جہاں کا رسول ہوگا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ بولیے بھائی بولیے، یہ جہاں جہاں کا رسول ہوگا وہاں وہاں کی ہر غیب کی بات جانتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ میثاق کا رسول ہے تو میثاق کی غیب کی خبریں جانتا ہے، اگر وہ عالم ارواح کا رسول ہے تو وہاں کی خبریں جانتا ہے۔ رب نے کہا الا رحمت للعالمین، سارے عالم کے رسول ہیں آپ، سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے رسول ہیں آپ۔ جس طرح میری ربوبیت سے کوئی ذرہ باہر نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں،
कायनात का कोई कतरा आपकी उम्मत से बाहर नहीं। सुभान अल्लाह। आसमान भी आपकी उम्मत, जमीन भी आपकी उम्मत। अरे आदम नबी है, नबी अपनी उम्मत के नबी है आदम, मूसा अपनी उम्मत के नबी है, ईसा अपनी उम्मत के नबी है। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, तुम वो खुश नसीब हो कि तुम्हारा नबी आदम की उम्मत के भी नबी है और आदम के भी नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उम्मत के नबी नहीं, वो नबियों के भी नबी है। बेशक। और वो एक इलाके के नहीं, दो इलाके के नहीं, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। तो पूरी कायनात के वो नबी है। तो कहा या अहलल किताब कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुखफूना मिनल किताब व याफू अन कसीर कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तहकीक क्या है? अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। मेरे नबी नूर हैं, कुरान से मैंने दलील दी है। 53 तफासीर में नूर से मुराद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। 53 तफासीर में, मैं गिनती करके बता दूंगा आपको, 53 तफासीर में नूर से मुराद मेरे महबूब की जात है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं किस पर? बोलिए जरा जोर से, किस पर? नबी पर। जरा जोर से, पीछे से भी, नबी पर। हम लोग दुरूद किस तरह पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हाँ, हम लोग जब दुरूद भेजते हैं तो क्या कहते हैं? अला मोहम्मद। रब जब दुरूद भेजता तो क्या कहता? अलन नबी। बोलिए फर्क क्या है? हम कहते हैं मोहम्मद, रब ने नहीं कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मोहम्मद। रब ने नहीं कहा युसल्लूना अला मोहम्मद, नहीं है। युसल्लूना अला रसूल भी नहीं है, युसल्लूना अला नबी। बंदो तुम पढ़ो मोहम्मद पर, हम पढ़े नबी पर। वाह वाह, जोर से बोलिए। तुम पढ़ो मोहम्मद पर, हम पढ़े नबी पर। हमने कहा मौला नबी तो एक है, कानून अलग अलग क्यों? बंदा जब पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तू पढ़ता है युसल्लूना अला नबी। कहा हाँ, बंदा मेरे नबी को मोहम्मद पर दुरूद पड़ेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरा बंदा मेरे नबी को कब से जानता है? जब आमना की गोद में मेरे नबी तशरीफ लाए, वहां से वो मोहम्मद बने, वहीं से मेरा बंदा जानता है। तो जहां से तुम मेरे महबूब को जानते हो, वहां से तुम दुरूद पढ़ो। जहां से मैं जानता हूं, मैं दुरूद पढ़ता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर नासिर मिल्लत। सुभान अल्लाह। भाई बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जहां से तुम जानते हो तुम पढ़ो। मैं वहां से नहीं जानता जहां से तुम जानते हो, मैं जहां से जानता हूं। मैंने कहा मौला तू कहां से जानता है? कहा मेरे महबूब से पूछो। महबूब ने कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। सुभान अल्लाह। सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा किया अपने नूर से, फिर मेरे नूर से कायनात को पैदा किया। मैंने आलम तखय्युल में सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, पहले रब ने अपने नूर से आपको पैदा किया, फिर अपने नूर से, आपके नूर से कायनात को पैदा किया। कायनात को इतना घुमा के क्यों पैदा किया? सीधा सीधा अपने नूर से ही क्यों नहीं पैदा किया? क्या बात है? सुभान अल्लाह। भाई सवाल तो है, सवाल है नहीं? अल्लाह ने जब अपने नूर से नबी को बनाया है, तो अल्लाह अपने नूर से कायनात को भी तो बना सकता है। बोलिए, खाना खाया ना आपने? खाया है? फिक्र मत कीजिए, हजम होगा, फिर खिलाएंगे प्रोग्राम के बाद, मगर बोलते रहिए। पहले रब ने अपने नूर से नबी को, फिर नबी के नूर से कायनात को इतना घुमा के क्यों बनाया मौला? सीधा सीधा अपने नूर से ही कायनात को बना देता। कहा अगर मैंने अपने नूर से डायरेक्ट कायनात को बनाया होता, कायनात बन तो जाती, बच नहीं पाती, बच नहीं पाती। हमने कहा बचती क्यों नहीं? कहा यह बात सिदरतुल मुंतहा पर जो जिब्रील है उनसे पूछो। क्या बात है? सुभान अल्लाह। हमने जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल क्या बनती तो बसती नहीं? कहा फरोगे अगर यकसर मुँह बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम। तू तो बंदा है, तू तो मिट्टी से बनाया गया है, तू तो इंसान है। मैं इस्राइल का सरदार, इसराफिल का सरदार, मिकाइल का सरदार, फरिश्तों का सरदार, मिट्टी से नहीं नूर से पैदा किया गया हूं। अरे जब मैं नूरी होकर सिदरा से आगे नहीं बढ़ा, यह कहते हुए कि अगर मैं बाल से भी ज्यादा बारीक आगे बढ़ जाऊं, नूर इलाही की तजल्ली मेरे पर जलाकर राख कर दे। जब नूर इलाही की तजल्ली नूरी फरिश्ते को जला दे, बंदे तू कैसे बच जाता? तू मिट्टी का कैसे बच जाता? इसीलिए रब ने कहा आप प्यारे, मैं अपने नूर के जलाल को आप में डालता हूं और आपके नूर के कमाल को कायनात में डाल देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब,
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना नासिर रजा साहब क़िबला। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से, कुछ भी जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मजहर अनवार मुस्तफा। है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता मैंने आसमान बनाया ये मेरी कुदरतों का ज़ुहूर है, जमीन पैदा की मेरे कुदरतों का ज़ुहूर है, चांद और सूरज बनाए मेरी कुदरत का ज़ुहूर है, मगर कायनात को जो चमका रहा हूं वो मेरे मोहम्मद का नूर है। हम जो चमक रहे हैं ना, ये रसूल के नूर की बरकत से चमक रहे हैं, है ना? और सुन्नी इंशाअल्लाह कयामत तक चमकता ही रहेगा, उसके चेहरे दमकते ही रहेंगे, और वहां भी कभी नहीं चमकेगा। हमसे ज्यादा नमाज पढ़ता है, काला इतना चेहरा रहता है, बच्चे देख लें डर जाए। रात को माँ बच्चे को छुपाती रहती है, किसी वहाबी को नहीं देख लेना। मैंने पूछा क्यों छुपा रही हो माँ, तुमने अपने बच्चे को क्यों छुपाया? कहा अगर उसको देख लेगा तो रात भर नहीं सोएगा। क्यों नहीं सोएगा? कहा बहुत लंबा बड़ा दाग रहता है, नाक पे भी रहता है, यहाँ भी रहता है, इधर भी, अब तो इधर उधर भी होने लगा है। हमने पूछा भाई इतना दाग क्यों है तेरे चेहरे पे, जितना सजदा करता उतना ही दाग? कहा हमने नबी को नूर नहीं माना, और जब नूर नहीं माना तो नूर नहीं मांगा, और जब नहीं मांगा तो नहीं मिला। हम है सुन्नी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी का बच्चा काला भी होता है तो चेहरे पे चमक होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? काला भी है तो चमक है, और हमारे उलमा की क्या बात है, सुभान अल्लाह, चेहरे पे चमक है। सुन्नी का बच्चा काला है, गुनहगार है, बेनमाजी है, हालांकि रहना नहीं बेनमाजी, हाँ बेनमाजी नहीं रहना, बेनमाजी हो तो इतनी चमक है, पढ़ोगे तो और कितनी चमक होगी, है या नहीं? मगर मतलब ये गुनहगार है फिर भी चमक है। हमने कहा सुन्नियों के चेहरे पे चमक क्यों है? आला हजरत ने कहा मैं बताऊं। मैं गया आला हजरत के करीब, हाँ हुजूर बताइए। कहा सुन्नी नूर मानता है नबी को, और जब नूर मानता है तो नूर मांगता है। क्या बात है? और जब नूर मांगता है तो हुजूर नूर देते हैं, सुभान अल्लाह, है ना? और आला हज़रत ने फरमाया अरे हम तो पूरी जिंदगी यही देते रहे दर्स तुम्हें, नबी को नूर मानो और नूर मांगो इस अंदाज से, मैं गदा तू बादशाह, सुभान अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। तो वो नूरी हैं, मेरे नबी नूरी हैं, हकीकत कोई नहीं जानता उनकी, नूरानियत बशरियत सब नीचे है, और हर नबी का मकाम उससे भी ऊपर है। मकामात मोहम्मद का अगर इजहार हो जाए, खिरत के होश उड़ जाएं, जुनू बेदार हो जाए। मस्जिद इश्क में दिन रात इबादत करना मेरा पेशा है, मोहम्मद से मोहब्बत करना, सुभान अल्लाह, है ना? मगर ये लोग नहीं समझते। कुत्ता को देखा आपने? कुत्ते को नहीं देखा है? पीछे एक नौजवान कह रहा नहीं देखा है। कुत्ता को नहीं देखा आपने? पूरा मोहल्ला जल जाएगा, ये नहीं जलता है कमबख्त। आग लगेगी ना मोहल्ले में, पूरी बस्ती जल जाएगी, ये नहीं जलता है। हमने कुत्ते से पूछा तू क्यों नहीं जलता है? कहा मुझे पता चल जाता है मैं पहले भाग जाता हूं एक रात पहले ही भाग जाता है कुत्ता। हमारी तरफ बैलगाड़ी चलती है ना, बैलगाड़ी, तो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता रहता है, जबान बाहर किया रहता है। मैंने कहा जबान बाहर क्यों? कहा ताकि लोग समझे कि पूरा वजन मेरे ऊपर है हाँ पूरा वजन मेरे ऊपर है, कांप रहा है, हाँप रहा है, जबान बाहर किए हुआ है। बैलगाड़ी बेचारा बैलगाड़ी ले जा रहा है, वजन कुत्ता उसके नीचे नहीं जा रहा है। जमाने को बता रहा मैं देखो कितना थक गया, मैं कितना हाँप रहा हूं। उसके बाद कुत्ता बैठ जाता है एक जगह, बैलगाड़ी चलता है, चल जाती है, उसको चलना है, चल जाती है। बैलगाड़ी जब निकल जाती है, कुत्ते को पता चलता ओ ये वजन मेरे ऊपर नहीं था ये तो बैलगाड़ी के ऊपर था। ये वहाबी लोग भी कुत्ते की तरह है, सोचता है दीन का पूरा वजन मेरे ऊपर है। बिस्तर ला देगा, भागा जा रहा है, वो ट्रेन, वो रेल, अरे क्यों कर रहा है? सारा वजन मेरे ऊपर है। सुन्नियों ने कहा दीन तुम्हारे बाप ने नहीं, बुजुर्गां ने दीन ने फैलाया है। सुभान अल्लाह, तेरे ऊपर वजन नहीं है, दीन फैलाया मेरे गरीब नवाज ने, दीन फैलाया है ख्वाजा अजमेरी ने, यहां तूने नहीं। तूने तो जो दिया था अजमेरी ने हमें दीन, जो मसलक, जो मजहब, वो उस पर भी डाका डालना चाह रहा है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। तो रब ने क्या कहा, जब से मैं जानता हूं मैं पढ़ता हूं, और जब से तू जानता है तू पढ़। अच्छा एक बात बताइए, एक कायदा है नहू का, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है, हर चीज। आम का दरख्त है, दरख्त में आम है, पका हुआ है, देख रहे हैं आप, तो वो दरख्त का आम जमीन की तरफ देखता है। तो हमने पूछा आम से, तू जमीन की तरफ क्यों देखता है? कुछ लोग सोचते ना वजन बहुत है इसलिए नीचे लटकता रहता है, मगर आम कहता नहीं, वो मेरी माँ है। बोलिए, वो मेरी माँ है, इसीलिए मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, मैं उससे ही तो निकला हूं। सेब जमीन की तरफ देख रहा है। अच्छा साहब, जैसे ही टूटा आम कहां गिरता है? सीधा जमीन पे, ऊपर नहीं जाता है। लाइट जमीन नहीं खींचती, क्योंकि लाइट जमीन की असल नहीं है। आम सेब जमीन खींच लेता है, जैसे ही टूटा जमीन ने खींच लिया, क्यों? वो जमीन की असल है। पता चला कि हर चीज अपनी असल की तरफ। माँ के गोद में बच्चा बैठा है, माँ के गोद में बच्चा लेटा है, बच्चा किसको तकता है? माँ को। क्यों? माँ असल है उसकी, वो उसी से आया है, माँ को तकता है बच्चा। तो हर चीज अपनी असली तरफ लौटता है। डेला हाथ में लीजिए, ऊपर फेंकिए आप, उसके बाद छोड़ दीजिए आप, तो जब तक आपकी ताकत काम कर रही है ऊपर जाएगा। जहां आपकी ताकत खत्म, वो किधर जाएगा? पीछे वाले ऊपर, हाँ नीचे। जोर से बोलिए आप, नीचे। मैं समझा ऊपर बोल रहे हैं आप, नीचे। क्यों? वो अपनी असली की तरफ आ रहा है। मिट्टी को पता है मेरी असल है। जब इतनी बात पता चल गई आपको कि हर चीज अपनी असली की तरफ, तो आप पूछें नबी से कि उनकी असल क्या है। उससे पहले एक मिसाल दे दूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के फूंक मार दिया सीने पर, हजरत ईसा पैदा हुए। जब पैदा हुए 2 दिन के ईसा हजरत मरियम गोद में लेकर शहर में दाखिल हुए। कुछ बुढ़े लोग बैठे थे। भाई बूढ़े लोग नाराज नहीं होना, आप लोग नहीं, वो अलग बुढ़े लोग थे वो। हाँ, वो लोग बैठे थे। जैसे ही मरियम को देखा गोद में बच्चा लिए हुए आ रही है, कहा या उख्ता हारूना मा काना अबूकिम रहा सौइम व मा काना तुम्मुके बगिया। ए मरियम, तुम्हारी माँ ऐसी नहीं थी, तुम्हारा बाप बहुत नेक था, तुम बगैर शादी के बच्चा कहां से ले आई? हजरत मरियम ने कहा फाशारत इलई कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया। इशारा कर दिया मरियम ने उस बच्चे की तरफ, इससे पूछ कहां से आया? अरे बोलो, बच्चे से पूछो कहां से आया है। अच्छा एक बात बताइए, मैं अपनी गोद में 2 दिन का बच्चा लेकर आऊंगा नहीं, ऐसा होगा नहीं कभी आप। हाँ, कभी आप सच समझ लो, मैं मिसाल दे रहा हूं। 2 दिन का बच्चा मेरी गोद में हो और आप में से कोई अगर हमसे पूछे कि ये बच्चा किधर से लाया है, तो मैं कहूं इससे पूछो किधर से आया है। तो 2 बातें होंगी, या तो आप मुझे पागल समझेंगे, है या नहीं, कि ये आदमी पागल हो गया है, 2 दिन के बच्चे को कराया कि पूछो, या फिर मुझे यकीन हो कि ये बच्चा बोलेगा। 2 ही बात हो सकती है भाई, या तो मुझे यकीन हो कि बोलेगा, या नहीं तो पागल समझेंगे आप। मरियम कह रही है फाशारत, पूछ इससे, मतलब क्या? मरियम को यकीन है कि ये बच्चा बोलेगा। जोर से बोलिए, जोर से। बच्चा बोलेगा, क्योंकि ये बच्चा और बच्चों की तरह नहीं, ये बशर और बशर की तरह नहीं, ये बच्चा बोलेगा। फाशारत, इशारा कर दिया, पूछ इससे। तो बूढ़े लोगों ने पूछा भी। हाँ, बड़े खतरनाक होते हैं बूढ़े लोग। वो जमीन पर बैठ के उड़ती चिड़िया को बताते हैं ये नर है या मादा। पके हुए होते हैं ना, पुराने जमाने के तजर्बाकार होते हैं। इसीलिए बुजुर्गों को संभाल के रखो, तजर्बा लो उनसे। धूप में बाल नहीं सफेद किया उन्होंने, उम्र के हिसाब से बाल सफेद हुए। बूढ़े लोगों ने ये नहीं कहा कि छोड़ो मरियम पागल है, क्या बच्चे से पूछें, चलो, नहीं। बूढ़े लोगों ने कहा अगर ये कहती है तो पूछ लेते हैं बच्चे से, क्या जाता, पूछते हैं बच्चे से। बूढ़े लोग करीब आए, हाँ भाई किधर से आए हो? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। जोर से बोलिए, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझ पर किताब उतरी है, मैं अल्लाह का नबी हूं। अब यहां एक नुक्ता दे रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 दिन में कह दिया मैं अल्लाह का नबी हूं, और ईसा मुक्तदी हैं। ईसा मुक्तदी हैं, मुक्तदी 2 दिन में कह रहा है मैं अल्लाह का नबी हूं। वहां भी कहता है नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। अरे मुक्तदी 2 दिन में नबी बन गए, इमामुल अंबिया को 40 साल के बाद नबूवत मिली। कहां है तुम्हारा अकीदा, कहां है तुम्हारा मजहब? ये सुन्नियों का अकीदा है, कहीं से कोई हिला नहीं सकता हमें। जब मुक्तदी 2 दिन में नबी है, पैदाइश के बाद
تو امام پیدائش سے پہلے کا نبی ہے. دلیل میں دوں گا انشاءاللہ آگے. بات یہاں یہ آ رہی تھی, بات یہ چل رہی تھی کہ بھئی اگر عیسیٰ علیہ السلام نے 2 دن میں نبوت کا اعلان کر دیا اور نبی پیدائش سے پہلے نبی تھے تو پھر 40 سال تک رکے کیوں رہے اعلان کے لیے؟ بس یہ ایک نقطہ ہے, یہ ایک سوال ہے بھئی, ہے یا نہیں سوال؟ کہ اگر وہ پیدائش سے پہلے نبی ہیں تو یہ عیسیٰ 2 ہی دن میں کہہ رہا ہے نبی یا میں نبی ہوں, اللہ تو نے اپنے محبوب کو 40 سال تک روک کے کیوں رکھا؟ میں یہ نقطے پر آؤں گا بعد میں, میں ابھی یہ عرض کر رہا ہوں ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, بڑے ہوئے, بڑے ہونے کے بعد جب دنیا سے چلنے لگے زمین نے نہیں روکا عیسیٰ کو, آسمان پر اٹھا لیا رب نے. ہم نے پوچھا زمین سے کیوں نہیں روکا؟ ہم مرے تو تو اپنے اندر لے لیتی ہے, عیسیٰ کو کیوں نہیں لیا؟ کہا وہ میری اصل نہیں, وہ میری اصل نہیں ہے, وہ آسمان سے آئے ہیں. آسمان پر عیسیٰ پہنچے, پہلے آسمان پر, پہلے آسمان نے کہا مرکز تک جانے کا تجھے اختیار ہے. میں یہاں علمی بات کروں, ہمارے علماء بیٹھے ہیں, ایک دائرہ کھینچتے ہیں منطق میں, اس کے بعد کہتے ہیں یہ خط ہے, یہ مرکز ہے, یہ دائرہ ہے نا, مرکز تک آنے کی اجازت ہے, دائرے کے اندر رہنے والی چیز کو مرکز تک, بھی سینٹر تک, اس کے باہر نہیں جا سکتی. وہ آسمان کا مرکز, چوتھا آسمان, نیچے سے آپ گنو 1 2 3 چوتھا سینٹر, اوپر سے گنو 1 2 3 چوتھا سینٹر, بیچ آسمان کون سا ہے؟ چوتھا. بولو بھائی, بیچ آسمان کون سا؟ چوتھا. پہلے آسمان نے عیسیٰ سے کہا مرکز تک جا سکتا ہے, دوسرے نے کہا جا سکتا ہے, تیسرے نے کہا جا سکتا ہے, چوتھے نے پکڑ لیا تو میری اصل ہے, یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. عیسیٰ آج بھی چوتھے آسمان پر ہیں. ماؤ میرے نبی کو دیکھیں, بیت مسجد اقصیٰ سے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, شب معراج کی رات چلے, مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان کی طرف چلے, زمین سے ہم نے کہا پکڑ لے, کہا پکڑوں کیسے؟ یہ میری اصل نہیں ہے. زمین نے نہیں پکڑا, پہلے آسمان پر پہنچے, دوسرے پر پہنچے, تیسرے پر پہنچے, چوتھے پر پہنچے, چوتھے نے عیسیٰ کو پکڑ لیا ہے, نبی کو نہیں پکڑا, نبی کو نہیں پکڑا. ہم نے چوتھے سے کہا عیسیٰ کو پکڑا, نبی کو کیوں نہیں پکڑا؟ کہا وہ میری اصل تھے, یہ میری اصل نہیں. بولیے زور سے, یہ میری اصل نہیں. ہم نے کہا یا رسول اللہ اصل کیا ہے؟ کہا آگے دیکھتا جا. 7ویں آسمان پر پہنچے, 7ویں نے نہیں پکڑا, آگے پہنچے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے, حضرت جبریل ٹھہر گئے, نبی نہیں رکے. ہم نے پوچھا جبرائیل سے آپ کیوں ٹھہرے؟ کہا یہی میری اصل ہے, میں اس کے آگے نہیں, مگر نبی اور آگے جا رہے ہیں. چلتے گئے, قرآن نے کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, اس چمکتے ہوئے ستارے کی قسم, میرا محبوب جب میری طرف آ رہا تھا تو نہ کہیں راستہ بہکا, نہ کہیں بھٹکا, بلکہ چلا ہی جا رہا ہے. ہم آپ سے پوچھیں یلا پور, اگر پہلی بار ہم آئے تو ہم 10 آدمی سے پوچھیں گے راستہ کدھر سے ہے, راستہ کدھر سے ہے, ہمیں پتہ نہیں. مگر میرا نبی اس مقام پہ جا رہا ہے جہاں پر نہ کوئی سورج ہے, نہ کوئی چاند ہے, نہ کوئی راہی ہے, نہ کوئی ساتھی ہے, نہ کوئی منزل ہے, نہ کوئی بتانے والا ہے, تنہا جا رہے ہیں. مگر رب کیا فرما رہا ہے؟ میرے نبی شان سے آ رہے ہیں کہ نہ کہیں راستہ بھٹک رہے ہیں, نہ کہیں پوچھ رہے ہیں, نہ کسی سے پوچھ رہے ہیں. کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے راستہ کسی سے نہیں پوچھا؟ کہا کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں. وہاں پر ہم پوچھتے کس سے؟ وہاں تو کوئی راہی منزل ہے ہی نہیں, سمت ہے ہی نہیں. ہم تو چلے جا رہے ہیں مکہ سے لا مکہ کی طرف, مکہ سے لا مکہ کی طرف. ہم نے کہا بھٹکے نہیں, بھولے نہیں. کہا بھولتے کیسے؟ نیا راستہ نہیں تھا, وہ سب راستہ تو میرے نور سے ہی پیدا کیا گیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وہ تو سب میرے ہی نور سے پیدا کیا گیا ہے. اس راستے پر پہلی بار تھوڑی آیا ہوں میں. سبحان اللہ, میرا تو آنا جانا رہا ہے اس راستے پر, میرا تو آنا جانا رہا ہے. میں کیوں بہکوں گا, میں کیوں بھٹکوں گا؟ میں پہلی بار نہیں آیا. پھر سوال وہیں پر آ کے رکا کہ اگر آپ پہلے سے نبی ہیں, پہلے سے نبی ہیں, کائنات کے بننے سے پہلے سے نبی ہیں, تو 40 سال تک آپ رکے کیوں رہے؟ بھائی سوال تو ہے, بولیے پیچھے والے. اچھا نہیں سننا آپ کو, بند کر دیں تقریر, ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ. ہاں ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں آپ لوگ. گاؤں میں بھی اتنی رات میں جاگتے ہیں لوگ, ہاں چلتا ہے نہیں؟
اچھا ٹھیک ہے، چلتا ہے تو ہم چلاتے رہیں گے آپ کو جب تک آپ چلتے رہیں گے، اور جہاں دیکھیں گے آپ سست ہو گئے بس ہم آپ سے پہلے، کیونکہ ہم کو زور پڑانی ہے کل بنگلور میں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی حرکت پہ نظر ہے۔ بھائی سوال تو ہے 40 سال تک انتظار کیوں کیا؟ عیسیٰ نے انتظار نہیں کیا، 2 ہی دن میں کہہ دیا میں نبی ہوں۔ کس کے حکم سے؟ رب کے حکم سے، اور محبوب سے کہا خاموش رہیے 40 سال تک۔ ایک ہے تھیوری سمجھتے نا، ایک ہے نظریہ، ایک ہے کورس پڑھایا جاتا ہے، ایک پریکٹیکل بتایا جاتا ہے نا۔ پہلے بچے کو ڈاکٹری پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، کورس کراتے ہیں، جب کورس مکمل ہو گیا تو پھر لے جا کے ڈاکٹر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پریکٹیکل بتاتے ہیں، ایسے پیٹ چیرا جاتا ہے، اور سینے کے ٹائم کینچی اندر ہی بھول جایا جاتا ہے ہاں اس کو بتاتے ہیں پریکٹیکل، پیٹ چیرنا، کینچی رکھنا، بھولنا نہیں، یاد سے نکال لینا نہیں، پھر چیرنا پڑے گا۔ پریکٹیکل، پہلے نظریہ بعد میں پریکٹیکل، یہی قانون ہے پوری دنیا کا۔ درس میں ہو منطق کا، فلسفہ کا، چاہے انگلش، پہلے نظریہ بعد میں تھیوری، پہلے سمجھاتے ہیں پھر پریکٹیکل بتاتے ہیں۔ چاہے عالم بناؤ، حافظ بناؤ، محدث بناؤ، مفسر بناؤ، مفکر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، پہلے نظریہ بعد میں پریکٹیکل، پہلے تھیوری بعد میں پریکٹیکل۔ رب نے کہا اے پیارے آپ رک جائیں، آپ کے خاطر ہم قانون بدلیں گے۔ لوگ پہلے نظریہ سمجھاتے ہیں پھر پریکٹیکل بتاتے ہیں، آپ پہلے پریکٹیکل دکھاؤ بعد میں نظریہ۔ 40 سال تک خاموش رہ کر عمل کر کے لوگوں کو دکھاؤ، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرو، 23 سال میں ہم قرآن نازل کریں گے، پھر چیلنج کریں گے اپنے بندوں کو، اے بندو دیکھو میرے محبوب نے پہلے پریکٹیکل دکھایا ہے، اب یہ نظریہ آیا ہے، دیکھ ایک طرف قرآن ایک طرف رسول، جیسا قرآن ہے ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ بھئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسا قرآن ویسا میرا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن، فرق نہیں ملے گا۔ یہی وجہ تو تھی مکے کے کفار بڑے بڑے ظالم، بہت ضدی، مگر کسی کافر نے نبی سے یہ کبھی نہیں کہا 360 خدا تم میرے برا کہہ رہے ہو، لاؤ تم اپنا وہ ایک خدا، میں بھی اس میں کمی نکالوں۔ کسی نے کہا؟ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ ہم نے پوچھا کہا کیوں نہیں؟ کہا کہتے کیسے؟ پریکٹیکل پہلے دیکھا، پہلے سے پریکٹیکل دیکھا ہے، ہمت نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ میں ایمان نہیں لاؤں گا جب تک اپنے رب کو کھلم کھلا نہیں دکھاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کیا کہہ رہی ہے؟ کھلم کھلا دکھاؤ رب کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا میں نے نہیں دیکھا تو تجھے کیا دکھاؤں؟ پہنچے کوہ طور پر، رب ارنی، رب نے کہا لن ترانی، مگر نبی کی کسی امت نے نبی سے یہ کبھی سوال نہیں کیا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے۔ نبی کی امت نے نہیں سوال کیا کہ رب کو دکھاؤ تب ایمان لائیں گے، کیوں؟ اس لیے موسیٰ کے چہرے پر وہ نور الہی نظر نہیں آ رہا ہے جو نبی کے چہرے پہ دکھ رہا ہے۔ نبی نے پہلے اعلان کر دیا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ پھر کس کی ہمت تھی جو کہتا؟ نبی کے چہرے پہ رب کی جھلک دکھائی دے رہی ہے، رب کا دیدار ہو رہا ہے۔ اسی لیے صحابیوں نے کبھی نہیں کہا کہ پہلے رب کو دکھاؤ تب ایمان لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کہہ رہی ہے۔ حضرات ایک بات اور، مشکات شریف کی حدیث ہے، ہم عید میلاد النبی میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں بولیے؟ ہاں، نبی کا جشن منا رہے ہیں، نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، سب سے پہلے نبی کی پیدائش کا ذکر جس نے کیا تھا وہ ابو لہب کی لونڈی تھی سویبہ۔ وہ آئی ابو لہب کے پاس اور کہا کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے خوشی سے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ نبی کا ذکر کتنی برکت کی چیز ہے، نبی کا ذکر کتنی برکت کی چیز ہے۔ نبی کی میلاد اگر سویبہ کرتی ہے تو آزاد ہو جاتی ہے غلامی سے۔ زور سے بولیے۔ عاشق رسول کرے تو دوزخ سے آزادی نہیں ملے گی، ملے گی یا نہیں؟ اچھا دوسری بات، ابو لہب سب سے بدتر کافر ہے دنیا کا، وہ ہے یا نہیں؟ عتاب نازل ہے اس پر، تبت یدا ابی لہب، پوری سورت پڑھ لیجئے آپ جا کے کل، اور مطلب بھی دیکھ لیجئے اس کا۔ ابو لہب سب سے بیکار بدتر کافر، لیکن جب وہ مر گیا تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ کہا میرا حال بہت برا ہے، مجھ پر عذاب نازل ہے، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے بہت سکون رہتا ہے۔ بولو ذرا زور سے بولو۔
ہاں پوچھا عباس نے پیر کے دن تجھے سکون کیوں رہتا ہے؟ کہا حضور جب پیدا ہوئے تو ان کی خوشی میں نے پیسے خرچ کیے تھے، سہیبہ غلام کو آزاد کیا تھا، پیسے خرچ کیے تھے، اسی لیے خوشی۔ بھیا دیکھو ویڈیو مت بناؤ، میری ویڈیو بناؤ تو تم ذمہ دار ہو، میں نہیں، ہے نہیں؟ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ میں آزاد رہنے والا آدمی، مجھے قید مت کرو کیمرے میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا ابو لہب سے پیر کے دن تمہارے اوپر عذاب کیوں کم ہو جاتا ہے؟ کہا نبی جب پیدا ہوئے تو ہم نے خوشی میں غلام کو آزاد کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابو لہب سب سے بدتر کافر ہے۔ اچھا کافر کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، کافر کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، کافر کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے۔ کافر کتنی بڑی سی بڑی عبادت کر لے مگر قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک نیکی حضور کی پیدائش کی خوشی میں ایک کافر، بدتر کافر ابو لہب لونڈی کو آزاد کر دے تو وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ بات نقطے کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبول ہے۔ کیسا قبول ہے؟ ایسا کہ اس دن اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ ابو لہب بدتر کافر ہو کر جب نبی کی پیدائش کی خوشی میں خرچ کرے عذاب میں کمی ہو، ہم نے پوچھا عالم تخیل میں مولا تیری کوئی عبادت قبول نہیں، یہ قبول کیوں؟ کہا وہ میری عبادت ہے جو قبول نہیں ہوتی، یہ نبی کی محبت ہے، ہم ہر حال میں قبول کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علامہ ناصر رضا خان صاحب قبلہ۔ پتا چلا کہ رسول کی محفل عید میلاد النبی کی خوشی ہر نیکی سے بڑی ہے، نبی کی محبت ہر نیکی سے بولیے بڑی ہے، جبھی تو ہر نیکی رہ گئی نیچے، یہ قبول ہو رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھتا رب کی محبت کرنے والا کون ہے، یہ دیکھتا محبت کس سے کر رہا ہے۔ ہاں غیر ہے تو بھی اس کو صلہ دیتا ہے، اس کو ادھار نہیں رکھتا۔ تو نے محبت کی ہے نا نبی سے، چل تجھے صلہ ملے گا۔ تو جب کافر کو ملتا ہے تو ہم تو عاشق رسول ہیں، سنی ہیں، ان کی محبت میں عید میلاد النبی میں پیسے خرچ کریں تو ہم کو نہ جانے کیا کیا ملے گا، یہاں بھی آباد، قبر میں بھی آباد، حشر میں بھی آباد۔ تو وہ عباس ان کے فرزند اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وان ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر موسى وكلمه تكليما وقال اخر عيسى كلمه الله وروحه وقال اخر آدم مصطفاه الله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى الروح وكلمته وهو كذلك وآدم مصطفاه الله وهو كذلك الا وانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته وآدم ودونه ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرق هلك الجنة ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر وانا امام المرسلين ولا فخر رواه الترمذي۔ سبحان اللہ۔ ارے بھئی آپ تھک گئے کیا؟ تھک گئے؟ نہیں کھتے ہیں؟ آتا نہیں تھکے ہیں تو ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آہستہ سے بولے یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، آہستہ سے ہی بولنا جانتے ہیں آپ، زور سے ہی بولنا جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ صحابیوں کا مجمع ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی دوسرے سے کہہ رہے ہیں آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اتنے میں آقا چپکے چپکے آ گئے، چپکے چپکے آ گئے۔ کسی کی بات چپکے چپکے آ کر سننا جائز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر آقا آقا ہیں، سبحان اللہ، ہم ان کے غلام ہیں، بے شک، آقا کو اختیار ہے۔ اور دوسری بات ہم آہستہ کہیں یا زور سے سنتے ہیں، ہم یہاں سے کہیں وہ وہیں سے سنیں، بے شک، ان کی اعلیٰ سماعت۔ لاکھوں سلام۔ ارے بولو بھائی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت، پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام۔ آہستہ بولو یا زور سے، رسول سنتے ہیں۔ بے شک، صحابی اٹھے، یا رسول اللہ آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں وہ ویسے ہی ہیں، ان کی شان ویسے ہی ہے، کیونکہ نبی کسی کی شان گھٹانے نہیں بڑھانے آئے ہیں، بے شک، نبی شان بڑھانے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ واہ، بولیے، سوال ہے، یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ میرے نبی فرماتے الا وانا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ یہ نہیں کہا الا وانا وزیر اللہ، میں وزیر اللہ ہوں۔
اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے پوری کائنات کا. اے محبوب آپ کو وزیر اللہ کہنا چاہیے, حبیب اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وزیر بدل دیا جاتا ہے, حبیب نہیں بدلا جاتا. سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ تے بدل دیے گئے, آدم صفی اللہ تے بدل دیے گئے, عیسیٰ روح اللہ تے بدل دیے گئے. میں حبیب ہوں, حبیب نہ کل بدلا گیا تھا, نہ آج بدلا گیا ہوں, نہ قیامت تک. وہابیوں کو سنا دیجیے جا کے کل, یہ حبیب ہیں, تیرے بدلنے سے بدل نہیں جائیں گے. یہ حبیب ہیں, حبیب بدلے نہیں جائیں گے. آخر میں ایک ٹکڑا تھا, پوری حدیث کا ترجمہ نہیں کروں گا, پھر کبھی آؤں گا تو کروں گا, وقت زیادہ ہو جائے گا. آخر میں ایک بات جو حضور نے فرمایا, وانا امام المرسلین, میں تمام رسولوں کا امام ہوں, ولا فخرا, فخریہ نہیں کہتا. اس بات پر غور کرنا ہے, یہ نقطہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں تمام رسولوں کا امام, تمام انبیاءوں کا امام, فخریہ نہیں کہتا. میں نے عالم تخیل میں سوال کیا, اے اللہ کے نبی بات تو فخر کی ہے, فخر کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی ایم ایل اے ہمارے گلے میں ہار ڈال دے تو ہم فخر کرتے پھرتے ہیں, ہم فخر کرتے پھرتے ہیں. میرے نبی آدم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ کون آدم؟ جس کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. وہ آدم جو آدمی میں سب سے پہلے ہیں, وہ آدم جو انسان میں سب سے پہلے ہیں, وہ آدم جو تمام کائنات کے باپ ہیں, آدمی کے باپ, وہ آدم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ ان کی امامت فرما رہے ہیں. بات تو فخر کی ہے, فخر کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ہے بھائی, سوال ہے. بات تو فخر کی ہے, آپ کہتے ہیں مجھے فخر نہیں, امامت کر رہا ہوں آدم کی, ولا فخرا, مجھے فخر نہیں. حضرت موسیٰ اتنے جلالی نبی, اگر اسرائیل کے تھپڑ مار دے آنکھ باہر آ جائے, اگر لاٹھی مار دے سمندر میں 12 راستہ بن جائے. حضرت موسیٰ اتنے جلالی نبی ہیں, آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ ان کے امام ہیں. بات تو فخر کی ہے. آقا فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا. حضرت ابراہیم اگر آگ میں کود جائیں تو آگ کو گلزار بنا دیں, آگ کو گلزار بنانے والے ابراہیم آج پیچھے کھڑے ہیں, نبی امامت فرما رہے ہیں. بات تو فخر کی ہے. آقا فرماتے ہیں مجھے, میں فخر نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ اگر مردے کو پھونک دیں تو زندہ ہو جائے, اگر کوڑھی کو دم کر دیں تو اچھا ہو جائے, اگر برس والے پر ہاتھ مل دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے, آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ ان کی امامت کر رہے ہیں. یا رسول اللہ بات تو فخر کی ہے نا, آپ کو فخر کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کو جب زمین پر لٹایا گیا ذبح کرنے کے لیے, اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا, فدیہ دے کر اسماعیل کو بچا لیا. وہ اسماعیل آج پیچھے کھڑے ہیں, نبی امامت فرما رہے ہیں. بات تو فخر کی ہے. آقا فرماتے ہیں مجھے فخر نہیں ہے. حضرت نوح جن کی کشتی چل رہی ہے, پوری دنیا غرق ہو رہی ہے, کشتی میں جو ہے وہ بچی ہوئی ہے, وہ کشتی والے نوح آج پیچھے کھڑے ہیں, آپ امامت فرما رہے ہیں. بات تو فخر کی ہے. آقا کہتے ہیں مجھے فخر نہیں. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے بڑے بڑے انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ ان کی امامت فرما رہے ہیں, آپ کو تو فخر کرنا چاہیے. آپ فرما رہے ہیں بات فخر کی نہیں. میرے نبی نے آواز دی, ارے ہاں یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے, اللہ نے مجھے ان کا امام بنایا, ان رسولوں کے لیے فخر کی بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ان کا امام بنا دیا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو مسجدوں نے کہا مینارہ مل گیا, بیواؤں نے کہا سہارا مل گیا, یتیموں نے کہا آسرا مل گیا, ولیوں نے کہا نظارہ مل گیا, جو لوگ ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا رشد و ہدایت کا ستارہ مل گیا, نماز نے کہا درود مل گیا, سجدے نے کہا تقدس مل گیا, ساقیوں نے کہا جام مل گیا, خانہ بدوشوں نے کہا مقام مل گیا, ولیوں نے کہا نظام مل گیا, اور سارے نبیوں نے مل کر کہا امام مل گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علامہ ناصر رضا خان صاحب قبلہ. سبحان اچھا اللہ. ایک بات بتائیے, مجمع سے نعرہ لگانا ناجائز ہے کیا آپ کے یہاں؟ یہ اللہ پور میں ایسا کوئی سسٹم ہے کہ اسٹیج سے ہی صرف نعرہ لگے گا؟ کوئی ہو تو مجمع سے بھی نعرہ لگائے. ہاں یہ بات. سبحان اللہ. یہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. مگر یہ آگے والے کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ. ہاں اب لگا کہ پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجاہد لوگ, اور پیچھے کا تو اسٹائل بہت عجیب تھا نعرے کا. نعرے تکبیر, اگر ہاتھ میں پتھر ہو کوئی وہاں بھی ہو تو مار دے منہ پہ, نعرے تکبیر. مجاہد تو مجاہد ہوتا ہے نا, دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے. دیوانے کو مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا ہے نا, دیوانے کو سند بھی نہیں دی جاتی ہے دیوانگی کی, دیوانہ بن جاتا ہے دیوانہ. اور دیوانہ کس کو کہتے ہیں؟ دیوانگی کس کا نام ہے؟ ارے رسول کی دیوانگی کا نام ہی تو دین ہے. دین کیا ہے؟ رسول کی دیوانگی کا نام دین ہے. رسول کی دیوانگی اسی کو دین کہتے ہیں. جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مقام بڑھتا جائے گا. ہاں, مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے, خیرت کے ہوش اڑ جائیں, جنوں بیدار ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بتائیے آپ, یہاں ہماری بہت ساری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں. بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے ماں کے, تو ماں کے ناف سے بچے کے ناف تک, یا بچہ ایک جھلی میں رہتا ہے, بچے کی کالونی پیٹ میں الگ رہتی ہے, مگر ایک ڈوری رہتی ہے پتلی, ہے نا, ڈوری رہتی ہے پتلی ڈور, اس کو ناف کہتے ہیں. وہ ڈور ماں کے سسٹم تک لگا رہتا ہے. ماں کے کھانے سے بچہ کھانا لیتا ہے, ماں کے پانی سے بچہ پانی لیتا ہے, ماں کی مٹی سے بچہ مٹی لیتا ہے, ماں کی ہوا سے بچہ, بولیے, آپ کہو گے ہم کو کیا معلوم, ڈاکٹروں سے پوچھئے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورتوں سے پوچھئے, ناف کاٹا جاتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو وسیلہ نہیں چاہیے, ہم کو ڈائریکٹ جانا ہے. اب پیدا ہوا تبھی وسیلے کی ضرورت ہے اس کو. پیدا ہوتے ہی دائی بلاؤ, ناف نہیں کاٹے گا مر جائے گا وہ, ہے یا نہیں؟ اگر وہ ناف کٹا ہوا ہو ماں کے پیٹ کے اندر تو بچہ زندہ رہے گا؟ بولیے ذرا ایمانداری سے, نہیں رہے گا. نبی کی پیدائش دیکھو, میرے آقا پیدا ہوئے, حضرت آمنہ کہتی ہیں ان کے پاس جو سہیلیاں بیٹھی تھی وہ کہتی ہیں رسول کا ناف کٹا ہوا تھا. سبحان اللہ. ختنہ شدہ پیدا ہوئے, ذرا زور سے بولیے اگر سننی ہے تو. ناف کٹا ہوا تھا, ختنہ شدہ پیدا ہوئے. نبی کو صرف بشر ماننے والوں, نبی کو نور نہیں مان رہے ہو. پیدا ہوتے ہی نبی بتا رہا ہے میں نور ہوں. سبحان اللہ. اسی لیے میرا ناف کٹا ہوا ہے. نبی کسی دائی کے محتاج نہیں کہ آؤ ناف کاٹو. نبی کی محتاج دنیا ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. ناف کٹا ہوا تو پھر نبی کس چیز سے پانی لے رہے تھے, کس چیز سے کھانا لے رہے تھے؟ کہا میں کھانے پینے کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. دنیا میری محتاج ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, جلوہ جانانا. سبحان اللہ. نبی پیدا ہوتے ہی بتا رہا ہے میں نور ہوں, اسی لیے ہر بچوں سے الگ. اب حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گود میں لے کر چلی تو سوچا لاؤ خانہ کعبہ میں حاضری دے لوں. اور جب میں خانہ کعبہ میں پہنچی حاضری دینے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا وہ پتھر جو جنت سے آیا ہوا تھا, میں نے سوچا اس کو چوموں. جیسے ہی میں حجر اسود کے قریب گئی میں نے دیکھا حجر اسود کا پتھر کعبے کے اندر سے باہر نکل کر آیا, نبی کے قدموں کو بوسا دیا, پھر اندر چلا گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ عاشق رسول. سبحان اللہ. رسول اللہ زندہ باد. اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آج لوگ کہتے ہیں نا رضوی اشرفی الگ الگ ہے. الگ الگ نہیں ہے بھیا, رضوی اشرفی سب ایک ہے. رضوی اشرفی کلندری سب ایک ہیں. ہم سمندر, بالو نہیں ہے, بالو کے الگ کر دو گے تو الگ ہو جائیں گے. ریت نہیں ہے, بالو نہیں ہے, الگ کرنے سے الگ ہو جائیں گے. ہم سمندر کی وہ موج ہیں کہ اگر کوئی گستاخ رسول پھنس گیا تو سارے سلسلے والے مل کر ڈبو دیتے ہیں, اور عاشق رسول آیا تو مل کر نکال دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نہ الگ تھے نہ الگ ہوں گے. رسول اللہ. اعلی حضرت, اعلی حضرت. کبھی گھر کا جھگڑا سمجھ کر کوئی وہاں بھی پھنس نہیں جانا, اس میں تینوں مل کر ماریں گے, ہے نہیں. سب ایک ہیں, راستہ الگ الگ ہے, مگر نالے کا پانی کہلاتا ہے, کنویں کا پانی کنویں کا کہلاتا ہے,
ندی کا پانی ندی کا کہلاتا ہے، سمندر کا پانی سمندر کا کہلاتا ہے، پاک سمندر کا پانی بھی کرتا ہے، پاک ندی کا پانی بھی کرتا ہے، پاک کنویں کا پانی بھی کرتا ہے، نام الگ الگ ہے، کام ایک ہی ہے۔ کیا بات ہے یا نہیں؟ اسی لیے کوئی قادری ہے، سبحان اللہ، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی قلندری ہے، نام الگ الگ ہے، کام ایک، عشق رسول ڈالنا، جی محبت رسول پلانا گھول گھول کر، بے شک۔ کام ایک ہی ہے سب کا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، بولیے، بھول گیا، یاد دلائیے کیا کہہ رہا تھا میں؟ ارے آپ لوگ یہاں نہیں ہیں۔ ناف، ہاں یہ دیکھیے آگے کے لوگ آگے ہیں، پیچھے لوگ تو بہت پیچھے ہیں۔ ناف کٹتا ہے نا، حضرت حلیمہ چلی، کعبے کا پتھر حضور کے قدموں کو چوم رہا ہے، کیوں؟ کعبہ جانتا ہے کہ میں انہی کے نور سے بنی ہوں، یہ میری اصل ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ بولیے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف آئے، چوم لیا، اب سمجھ میں آیا کہ چاند دو ٹکڑے کیوں ہوا، اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہوا، اچھا ہونا چاہیے تھا، وہیں جڑ جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، دو ٹکڑا ہوا اس انداز میں کہ ایک ادھر ایک ادھر، بیچ کا صاف۔ ہم نے پوچھا آسمان کے چاند سے گیا کدھر تھا، کہا میری اصل نے مجھے آواز دی، ان کے قدموں کو چومنے چلا گیا۔ سبحان اللہ، میں کسی ضابطے کے تحت بندہ تھا، جیسے ہی آزادی ملی قدموں پر درخت آیا، یہودی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نبی ہیں تو درخت بلا کے دکھائیں، میرے نبی نے فرمایا جا کہہ دے کہ نبی نے بلایا ہے، تو کہہ دے کہ نبی نے بلایا۔ یہودی گیا، کہا نبی نے بلایا، ہلنا شروع کر دیا، درخت نے کہا ارے کیوں؟ کہا میری اصل آواز دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، اصل آواز دے رہی ہے۔ درخت اکھڑا، زمین سے اکھڑا چلا آ رہا ہے نبی کی طرف، مگر درخت کا انداز دیکھیے، جیسے ہی کہا بلا رہے، اکھڑ رہا ہے، زمین سے اوپر نکلا، وہ کھڑا ہے، چلا آ رہا ہے، کھڑا کھڑا، جیسے ہی نبی کو سامنے دیکھا قدموں پہ گر گیا درخت۔ ہم نے کہا قدموں پہ کیوں گرا؟ کہا موقع ملا ہے قدم چومنے کا، سبحان اللہ، سامنے اصل ہے، قدم چومنے کا آج موقع ملا۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سبحان سنگ اللہ، کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھیا یہ میں کیوں بند کر رہے ہو؟ تھوڑا آواز بڑھاؤ، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ تو نبی نور ہیں، نبی، اچھا نبی تو ہیں ہی نور۔ اب دیکھو میں ایک بات اور بتاتا ہوں، ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ہاں بتاؤں؟ بتائیے، نئی بات ہے، ایک نئی بات آپ کے لیے، ایک دم نئی بات بتاؤں یا پھر آؤں کہتے ہو کبھی؟ ہاں پھر کبھی، اچھا بہت ہوگا بہت ہوگا، آجا جا بتاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے، آج ہی بتا دیتا ہوں۔ ہر عورت، عاقل بالغ عورت پورے مہینے میں نماز نہیں پڑھتی، مہینے میں 20 دن پڑھتی ہے، 22 دن پڑھتی ہے، باقی دن وہ نہیں پڑھتی۔ کچھ ایسے خون جو مانے صلات ہیں ان کو آتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ بہت مبارک خون ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ خون نہ آئے تو عورت بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ وہی خون ہے جس خون سے بچہ بنتا ہے نا؟ پھر جب وہ عورت کی شادی ہوتی ہے، جب وہ امید سے رکتی ہے، حمل سے ٹھہر جاتی ہے، تو پھر وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، پھر وہ خون اسی ناف کے ذریعے سے بچے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ غلط تو نہیں ہے؟ پھر بچہ اسی خون سے سینچا جاتا ہے۔ اب عورت امید سے ہو تو مہینے میں 30 دن نماز پڑھے گی، لیکن اگر کنواری ہے، بالغ ہے، 30 دن نماز نہیں پڑھے گی۔ مہینے میں 30 دن ہو تو 20-22 دن پڑے گی۔ پوری دنیا کا یہی قانون ہے، مگر مجھے اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی عورت دکھائی دیتی ہے جو مہینے میں 30 دن ہو تو 30 دن نماز پڑھتی ہے، 2 مہینے میں 60 دن ہو تو 60 دن نماز پڑھتی ہے، 3 مہینے میں 90 دن ہو تو 90 دن نماز پڑھتی ہے، سال میں 360 دن ہو تو 360 دن نماز پڑھتی ہے۔ وہ کبھی نماز کا انتظار نہیں کرتی، اس کو وہ خون نہیں آتا جو مانے صلات ہے۔ آپ پوچھو گے وہ عورت ہے کون؟ ہم کہیں گے حسین کی اماں فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اللہ اکبر۔ یہ پیچھے کا جو رضا نگر ہے وہ سب سو گیا ہے میرے خیال سے،
रजा नगर सौदा गरान में सो गए सब लोग। नारा लगाओ, कोई पीछे से उठ के देखें सो रहे हैं जाग रहे हैं? हाँ सो रहे हैं। अच्छा एक मुजाहिद जाग रहा है, बस एक ही काफी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई बात समझ में आ रही है? हुसैन की अम्मा को वो खून नहीं आता, वो फातिमतुज ज़हरा को वो खून नहीं आता। फातिमतुज ज़हरा पाक हैं, वो महीने में 30 दिन हो तो 30 दिन नमाज पढ़ती है, वो नमाज का इंतजार नहीं करती, 30 दिन नमाज पढ़ती है। फिर एक सवाल ये उठता है कि अगर वो खून नहीं आता है तो जिस औरत को वो खून आता है, शादी के बाद बच्चा रुकता है तो बच्चा उसी खून से बनता है। तो फातिमा की शादी भी हुई है और उनके पेट में हसन और हुसैन भी रुके थे, तो फिर हसन और हुसैन किस चीज से बने? क्या बात है भाई, सवाल तो है, समझ में आ रही है बात? हसन और हुसैन बने किस चीज से? वो खून तो फातिमा को आता नहीं जो माने सलात हो, वो खून तो आता नहीं जो खून नापाक हो, जो गंदा हो। हम बनते हैं उसी खून से, फातिमा को वो खून नहीं आता, फिर हसन और हुसैन किस खून से बने? अरे ये जमात, ये जवाब इस सवाल का अगर तुम चाहो कि हम उनसे पूछें जो नगर नगर घूम रहे हैं, डगर डगर घूम रहे हैं, तो जाओ पूछो, वो कहेगी हम नहीं बता सकते क्योंकि हम नाले के पानी की तरह बटे हुए हैं, कभी इधर है कभी उधर है, हम नहीं बता सकते। आप कहोगे मौलाना फिर हमें इस सवाल का जवाब कौन देगा? हम कहेंगे चल बरेली। सुभान अल्लाह, बोलो भाई जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। चल बरेली। आप पूछे आशिक़े रसूल अहमद रजा से, हुजूर ये बताए हसन और हुसैन बने किस खून से? हुसैन की अम्मा को वो खून नहीं आता और हुसैन उसी पेट में बने हैं, किस खून से बने? आला हजरत बताते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामुल इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहने नूर। तेरा सब घराना नूर। ये कमबख्त मानता ही नहीं है, क्या क्या हिसाब से समझाएं मनाएं, नहीं मानता वो। लेकिन सुन्नियो तुम्हारा अकीदा बहुत मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठोस हो तुमको कहीं से कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए तो नबी ने फरमाया कुन तो नबी है, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबू गिल के मनाजिल तय कर रहे थे। वाह, उस वक्त मैं नबी था। अच्छा ये बताओ, हुजूर का साया था? नहीं। हाँ नहीं था। गुंबद खजरा का भी नहीं है? वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, गुंबद खजरा साया नहीं। क्यों? हुजूर का साया नहीं है, बाकी सबका साया है, क्योंकि हम हुजूर की बशरियत, हुजूर की हकीकत नहीं है, हुजूर की हकीकत नहीं है। अच्छा साया क्यों नहीं है? ये लोग कहते हैं हुजूर को लिखना पढ़ना नहीं आता था, माज़अल्लाह। क्या कहते हैं? हुजूर को लिखना पढ़ना नहीं आता था। और जो सबसे पहली आई है, सबसे पहली जो वही थी, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, हाँ, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम। इस सूरत में इक़रा पढ़ने का भी जिक्र है और कलम लिखने का भी जिक्र है। ये कहते हैं नबी पढ़े लिखे नहीं थे, और पहली वही में पढ़ने और लिखने दोनों का जिक्र है। सुभान अल्लाह। बोलिए, कहा इक़रा, जिब्रील अमीन ने, हुजूर ने फरमाया माना बेकारिन, मैं नहीं पढ़ता। तो देवबंदियों ने तर्जुमा किया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। माज़अल्लाह। कितने दुश्मन है ये हुजूर के, पढ़ा लिखा नहीं हूं कहते। अरे हुजूर की जिंदगी जो पढ़ ले, आज के जमाने में सबसे बड़ा आलिम वही है या नहीं? फिर सवाल यह है कि जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा पढ़िए, हुजूर ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। अगर मैं आपसे कहूं चलिए बेंगलोर, आप कहेंगे मैं नहीं जाता, तो इसका क्या मतलब है? आप जाने के काबिल नहीं है। मैंने मौला अली से एक पेपर लिया इंग्लिश का, और मैंने मौलाना साहब को दिया, सदर जलसा को, मैंने कहा जरा ये पढ़िए, तो ये कहेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं। तो फिर मैं दोबारा कहूंगा कि पढ़िए? बात मैं समझा रहा हूं, अकीदा दे रहा हूं आपको, दोबारा कहूंगा पढ़िए? अगर मैं दोबारा कहूंगा तो या तो मैं पागल हूं। जब इन्होंने एक बार कह दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे नहीं आता, तो मैं फिर रिपीट क्यों करूंगा? अरे जब आका ने कह दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो जिब्रील ने रिपीट क्यों की? सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है?
जब जिब्रील से आका कह रहे हैं तुम्हारे बकौल के पढ़ा लिखा नहीं, तो जिब्रील फिर क्यों कह रहे हैं पढ़िए? बार बार कहना जिब्रील का ये बता रहा है कि आका को मालूम है। सुभान अल्लाह। मगर अगर मुझे पता है कि ये जानते हैं पढ़ना लिखा, तो ये कहेंगे मैं नहीं पढ़ता, तो मैं खुशामद करूंगा, पढ़ दीजिए, सुना दीजिए, है ना? मैं जानता हूं ये आता है इनको, तभी तो खुशामद कर रहा हूं। और अगर मैं नहीं जानूंगा और मैं जानूंगा कि ये पढ़े लिखे नहीं, तो हम खुशामद नहीं करेंगे। हम दे रहे हैं पहली बार, यही बेवकूफी हमारी है नहीं? अरे तुम कहोगे हुजूर पढ़े लिखे नहीं, तो सोचो तुम्हारा अकीदा कहां जाएगा, किस किस पर एतराज होगा? जिब्रील पर एतराज होगा, हुजूर की जात पर एतराज होगा, कहां रह गए तुम मुसलमान? इंतलाई नजीर एक किताब है, अल्लामा कस्तलानी ने सबसे मजबूत दलील जो दी है वो ये कि जो रसूल को अपने जैसा कहे, उन्होंने कहा कि वो काफिर है। और सबसे बड़ी मजबूत दलील जो उनकी है वो ये है कि रसूल को अपनी तरह कहने वाला सारे अंबियाओं से अफजल होना जरूरी है उसका, है ना? क्योंकि रसूल सारे अंबियाओं से अफजल हैं। तो जो कहे रसूल मेरी तरह या हम रसूल की तरह हैं, तो गोया वो सारे अंबियाओं से अपने आप को, लिहाजा वो ईमान से, सबसे मजबूत दलील है ये। काफिर हो जाएगा वो। हम जाके नमाज पढ़ लेते हैं, ये भी तो और मुसलमान नहीं है वो। भेस अलग है, भैंस अलग है, अंदर मामला अलग है। सेब ऊपर से देखा बहुत खूबसूरत, 100 रुपए किलो, ले लिया, घर आए, जब काटा तो सड़ा हुआ। खाएगा कोई? मौलवी साहब मिले तो अहमद रजा की चाकू से पहले काट कर देखो, सुभान अल्लाह, उसके बाद देखो कि अंदर बदअकीदगी के जरासीम तो नहीं है, है ना? देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे पहले अबू जहल ने आके कहा कि तुम्हारा जो मोहम्मद है, तुम्हारा जो यार है, तुम्हारा दोस्त, आज तो ऐसी बात बता रहा है कि मैं तुमको बता दूं तो तुम झुटला दोगे उनको। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि अच्छा बताओ क्या बात है? तो कहा देखिए वो ये कह रहे हैं कि मैं रातों रात अर्श पर गया, पूरे आसमान में गया, सब जगह घूम के आ गया, मुझे मेराज हुई है। बताओ ये कोई मानने वाली बात है? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया ये बताओ तुमसे ये बात नबी ने खुद कहा है? बोलिए। तो कहा अबू जहल ने हाँ मुझसे खुद कहा है। तो कहा सुन ले अबू जहल, जब वो अर्श की बात कहता है तो हम बगैर देखे मानते हैं, वो तो फर्श की कह रहा है, क्यों नहीं मानेंगे हम? हमने कहा अबू बकर सिद्दीक से आप अबू जहल काफिर है उसकी बात मान रहे हैं। कहा बात अगर नबी की अजमत की हो, बात अगर नबी के अजमत की हो, काफिर कहे तब भी मानो। जुमला दे रहा हूं, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहना। बात अगर नबी की अजमत की हो, काफिर कहे, गैर कहे तो मान लो। अब बात अगर नबी की तौहीन की हो, मुल्ला कहे तब भी ना मानो। नबी की अजमत की बात काफिर कहे तो भी मानो, और अगर नबी की तौहीन की बात मुल्ला हो, कितना बड़ा भी तस्बीह वाला, अगर मुल्ला भी कहे तो नबी की तौहीन की बात अगर हो ना मानो। क्यों? इसलिए अजमत मुस्तफा में यह नहीं देखा जाता कि बोलने वाला कौन है, यह देखा जाता है कि बात किसकी है, बात किसकी है। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। अभी तो मैंने वो आयत पढ़ी नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे यार मैं कहां से कहां निकल गया। अब तो तकरीर शुरू होगा। तो अभी तो तमहीद मान रहा था मैं, देखो भाग रहे हैं लोग। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको भेजा है सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। देखिए रहमत मादा है रा हा मीम, रहम है ना, मादा है रा हा मीम। तो रहम जो है बच्चेदानी, मां के पेट में जो बच्चेदानी होती है जिसमें बच्चा रहता है ना। जब वो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चा शराबी होता है, जुआरी होता है, मोहल्ले वाले नफरत करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मार पीट के मोहल्ले वाले चले जाते हैं, एक तरफ पड़ा रहता है शराब के नशे में, मां आती है उसको सीने से लगाती है।
लगाती है, घर लेके आती है, नहलाती है, धुलाती है, रोती है। हमने मां से पूछा, मोहल्ले के लोग नफरत करते हैं, तू क्यों मोहब्बत करती है? कहा मैं मां हूं, मां। मैंने इसको 9 महीने अपने रहम में रखा है। समझ में आ रही है? 9 महीने मैंने अपने खून से सींचा है, यह मेरे पेट से निकला है। दुनिया बुरा कहे, मैं नहीं कह सकती। जब कोई इसको मारता है तो मुझे तकलीफ होती है, जब कोई इसको गाली देता है तो मुझे तकलीफ होती है। अरे ये बद सही, चोर सही, कैसा भी सही, मेरा है। मां कहती है मेरा है। मां की मोहब्बत इतनी, सिर्फ 9 महीने पेट में रखा है। जुमला दे रहा हूं, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहना। सिर्फ 9 महीने मां ने पेट में रखा तो इतनी मोहब्बत, दुनिया बुरा कहे मां सीने से लगाती है। अरे 9 महीने में मां इतनी मोहब्बत करती है। तुम हजारों साल से नबी के नूर में थे, नबी कितनी मोहब्बत करते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। 9 महीने मां पेट में रखे तो जान देती है बच्चे पर। नबी के नूर से तुम बने हो, नबी के नूर से बने हो। यही वजह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, फिरौन जब गर्क हो रहा है समंदर में, मूसा मुस्कुरा रहे हैं। डूब रहा है समंदर में, मुस्कुरा रहे हैं। कौमे लूत पर अजाब नाजिल है, मुस्कुरा रहे हैं लूत। नबी ताइफ में है, पत्थर मारा जा रहा है नबी को, जिस्म लहूलहान कर दिया गया है, खून के फव्वारे जारी हैं जिस्म से। थक कर एक दरख्त के साई में बैठ गए मेरे मुस्तफा। हालत कुछ ऐसी थी कि जिब्रील सिदरा से चले जमीन पर आ गए। रहा न गया जिब्रील को, हालत कैसी होगी मुस्तफा की। ए अल्लाह के रसूल, आपकी हालत आपकी उम्मत ने यह कर दी, अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों पहाड़ को मिला दूं और ताइफ बस्ती का नामो निशान कयामत तक के लिए मिटा दूं। आप पर आपकी उम्मत ने जो जुल्म किया है, मुझे देखा नहीं गया। मगर मेरे नबी क्या फरमाते? नहीं जिब्रील, ठहर जाओ। नहीं नहीं, मैं जानता हूं मेरी उम्मत को, ये नहीं जानती है मुझे, ये मुझे नहीं जानती है। जिस दिन ये मुझे जान जाएगी, पत्थर बरसाने वाले मेरे कदमों में गर्दन कटवाएंगे। मैं उम्मत के लिए रहमत बनकर आया हूं। ये मुझे कितनी भी तकलीफ दे, मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा चलिए, तो मूसा ने थप्पड़ मारा तो इस्राइल की दोनों आंखें बाहर आ गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नबी की ताकत कितनी होती है। नबी की ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इस्राइल की आंख बाहर आ जाए, अगर मेरे नबी मूसा मुक्तदी हैं, उनकी ताकत का यह आलम है, नबी की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? अगर नबी ने एक हाथ जिब्रील को लगा, इसको नबी ने एक हाथ अबू जहल को कभी लगा दिया होता, एक हाथ सिर्फ लगा दिया होता, तो अबू जहल 70,000 गज जमीन के अंदर धंस गया होता। नबी ने कभी नहीं मारा किसी को। क्यों? नबी जानते हैं मेरी ताकत सह नहीं सकती मेरी उम्मत। ताइफ में उम्मत मार रही है पत्थर, आप खा रहे हैं पत्थर, बद्दुआ नहीं कर रहे हैं। मैंने पूछा अल्लाह के नबी क्यों नहीं करते? मूसा अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ करें, लूत उम्मत के लिए बद्दुआ करें, नूह उम्मत के लिए बद्दुआ करें, आप क्यों नहीं करते? कहा मूसा की उम्मत मूसा के नूर से नहीं बनी है, लूत की उम्मत लूत के नूर से नहीं बनी है, नूह की उम्मत नूह के नूर से नहीं बनी है, मेरी उम्मत मेरे नूर से बनी है। अगर इसको तकलीफ होगी तो मुझे पहले तकलीफ होगी। यह ऐसे रहमत है मेरे आका। दुनिया में लोग कहते हैं नबी नहीं है, रब फरमाता वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, हमने आपकी उम्मत पर अजाब का नाजिल करना बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि आप उनमें मौजूद हैं। नबी हम में मौजूद है इसलिए अजाब नहीं है।
तो छुपे हुए नबी हैं तब अजाब नहीं है, कब्र में तो जाहिर हो जाएंगे नबी। आएंगे कि नहीं? कब्र में फरिश्ते आएंगे जब तो कह देंगे सरकार मेरे सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा बोलिए दीवाना है। तो नबी रहमत हैं न, रहमत कैसे? यहां हमको बचा रहे, मगर ये बददीन बदमजहब नबी का दुश्मन है। इसीलिए आलत फरमाते हैं तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें है मुनकिर अजब खाने गुर्र आने वाले। ये ऐसे बदबख्त हैं कमीने, खाते हैं नबी का और उन्हीं को बुरा कहते हैं। हम वो खुश नसीब हैं नबी का खाते हैं नबी का गाते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कब्र में नबी तशरीफ लाएंगे। अच्छा भाई नबी कब्र में आएंगे तो क्या हमको सवाल का जवाब देने आएंगे? कहा नहीं, जवाब नहीं देंगे, मगर मुकम्मल जवाब बने खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? नबी दिखाएंगे चेहरा, देख मेरी तरफ, जोर से बोलिए। मैंने कहा था ना मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा, कहते मेरा रब अल्लाह है। नबी ने जवाब दिया कि नहीं दिया? दूसरा सवाल पूछा फरिश्तों ने, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? नबी ने कहा घबरा मत, मुफ्ती आजम ने जो कहा था वही कह दे, मेरा दीनो ही माँ। फरिश्ते जो पूछे मेरा दीनो ही माँ, फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। यही तो मेरी जान है, यही तो मेरा ईमान है, यही तो मेरा इस्लाम है, यही तो मेरा धर्म है, यही तो मेरा मजहब है, इशारा कर दे। और जब तीसरा सवाल करे मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रसूल, बता इस ग्रंथ के बारे में क्या कहा करता था, तो फरिश्ते नबी की तरफ देखेंगे। गुलाम कहेंगे फरिश्तों से हमसे न पूछ, बगैर देखे कलमा पढ़ते थे, बगैर देखे ईद मिलादुन नबी की जश्न मनाते थे, अब इनसे पूछ के हम कौन है? मैं अभी भी कहूं तो बात नहीं बनेगी, ये एक बार कह दे कि ये गुलाम मेरा है तो बेड़ा पार हो जाएगा। नबी ने जब देखा तो फरिश्तों से कह दिया सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है, सुला दिया। और जब हश्र में ये दीवाने को उठाया गया तो इसने कहा मैं नहीं उठूंगा, नबी ने सुलाया है। बोलिए आखिरी वक्त है कबूलियत का, यह है मौजे खिताबत, मैं भी घूम रहा हूं आप भी घूमिए, बस आखिरी बात। नबी कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे चलो मैशर में ये आशिक सो रहा है नहीं उठूंगा। कहा फरिश्तों ने उठोगा? मैं नहीं उठूंगा। पूछा क्यों? कहा नबी ने सुलाया है, नबी ने सुलाया है, नहीं जागूंगा। फरिश्तों ने कहा जिस नबी ने सुलाया है उसी नबी को देखने के लिए रब ने बुलाया है। इतना सुना उठे, उठे गुलाम सीधा मैशर में पहुंचे। कहा कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो मैशर में सिर्फ तुम्हें देखने आए हुए हैं। अरे अल्लाह के रसूल, आसान नहीं था मैशर में आना, आसान नहीं था, क्योंकि आपके सुलाए हुए थे। अब जब मैशर का मैदान कायम हो गया, पुल सरात के रास्ते का बस मैं एक झलक दिखा दूं। पुल सरात के रास्ते पर जब कोई बदमजहब को खड़ा किया गया, पहले खड़ा हो, और बाल से भी ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज बदमजहब खड़ा हुआ। कहा मौला इतना बारीक रास्ता इस पे चलना है? कहा इसी पे चलना है। बहुत कहता था मैं डायरेक्ट जाऊंगा, डायरेक्ट जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चल, हवाई जहाज में बैठा था, एक सुन्नी था एक वहाबी था। सुन्नी बोला इनडायरेक्ट जाना है, वहाबी बोला डायरेक्ट जाना है, किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी से वसीला नहीं चाहिए, डायरेक्ट जाना। वो समझाता रहा, देख भाई डायरेक्ट डायरेक्ट मत कर, मुझे गुस्सा आ गया तो डायरेक्ट भेज दूंगा। कर नहीं डायरेक्ट जाना है। हवाई जहाज से गिरा दिया उसको, नीचे आया मर गया। दूसरे ने पूछा क्या किया? कहा डायरेक्ट जाना था, भेज दिया। बहुत देर से जिद कर रहा था, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, मैंने कहा जा डायरेक्ट। जमीन पर सड़ा रहा, लाश पड़ी रही। एक कौवा आया, देखा, जोर से कौवे ने चिल्लाया, अखिल भारतीय कौवा परिषद। कौवे सब आए, बोले क्या हुआ, क्यों, कहां कर रहा है? कहा देख ये वही है, ये वही है। कहा कौन? कहा वही जो कहता था कौवा हलाल है, खा, टाइम मिला हमको। कल इसकी बारी थी, आज मेरी बारी है। देखा आप डायरेक्ट जाने वाले का हाल क्या है? डायरेक्ट जाऊंगा, डायरेक्ट जाऊंगा। जा भैया डायरेक्ट जा, तुझे डायरेक्ट जाना, डायरेक्ट जा। मैशर में खड़ा है पुल सरात पर, रब ने कहा जा डायरेक्ट। नबी मुस्कुरा रहे हैं, गौसे आजम खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं, डायरेक्ट जाऊंगा, वसीला नहीं चाहिए, 11वीं नहीं करूंगा, छठी नहीं करूंगा, मिलाद नहीं करूंगा, चल डायरेक्ट जा। कहा मौला चौड़े रास्ते पे चलना मुश्किल था, ये तो बहुत पतला है। कहा था ना अकेला जाऊंगा, करता था ना, चला हल्का फुल्का गिर गया दोजख में, चल नहीं पाया। फिर उसी रास्ते पर आशिक़े रसूल को खड़ा किया गया। बोलो अब बोलो। आशिक़े रसूल जैसे ही कदम रखेगा पुल सरात पर, नबी जोर से आवाज देंगे ठहर जा, मैं आ रहा हूं।
रुक जा मैं आ रहा हूं, ठहर गया। नबी आए, हाथ पकड़ लिया, दुनिया में तूने मुझे नहीं छोड़ा, हश्र में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहां मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हाथ पकड़ लिया, ठहर, खतरनाक रास्ता है, तू इनडायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट वाला नहीं। तू वहां डायरेक्ट नहीं चला, यहां क्यों डायरेक्ट जा रहा, रुक। हाथ पकड़ लिया, लेके चले, पुल सरात का रास्ता पार करा रहे हैं। मेरे नबी आला हजरत बरेली से पुकार उठे, ए खुश नसीब सुन्नियों, पुल सरात के रास्ते पर तुम खुद नहीं उतरोगे, नबी उतारेंगे। कहा पुल से उतारो। बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। पुल से उतरो नहीं कहा आला हजरत ने। देखिए आला हजरत की शान देखिए, कलाम देखिए, पुल से उतरो नहीं, पुल से उतारो। सुभान अल्लाह। बोलिए उतरना है कि नहीं? हाँ तो जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह। पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। अरे जिब्रील पर बिछाएंगे? कहा हाँ, जिब्रील ने वादा किया है मुझसे, ये गुनहगार उम्मत चलेगी तो हम पर बिछाएंगे। लेकिन जिब्रील को पता भी नहीं चला कि उम्मत गुजरी कब। अरे पर बिछा हुआ है, पता ही नहीं पर से गुजरी कब। उम्मत ऐसी है ये उम्मत बहुत बुलंद और बाला उम्मत, वो नबियों के नबी, ये उम्मतियों की उम्मती। सुभान अल्लाह। ये सारी उम्मतियों से अफजल उम्मती है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इतनी बेहतर उम्मत है ये, गुजर गई, पता ही नहीं चला। मेरे आला हजरत फरमाते, जब नबी तुमको लेके गुजारेंगे, तुमको खुद नहीं गुजरना है। डरता क्यों है, डर डर के जीता क्यों है? नबी से मोहब्बत करता रहा, खुशी में झूमता रहा दुनिया में, और कब्र से जब उतारे नबी, डर के ना उतरना, वज्द में उतरना। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि ए रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सरात रूहे अमी को खबर करें, अहले सरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। ऐसे रात के फरिश्तों, जिब्रील को खबर कर दो, उम्मते नबवी आ रही है, ये गुनहगार उम्मत आ रही है पुल सरात की तरफ। जिब्रील से कह दो कि जल्दी आए। आला हजरत कराम देखिए, जल्दी आए, फर्श बिछाएं, पर्व का फर्श बिछाएं, जो वादा किया था काम करें। अहले सरात रूहे अमी को खबर करे, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे। जैसे ही जिब्रील आए, तमाम फरिश्तों से कहा, खबरदार, अब तक डरा रहे थे, आदम और ईसा की उम्मत थी, अब ना डराओ, खामोश हो जाओ, रसूल की उम्मत आ रही है, नबी की उम्मत आ रही है। उन हंगामे हश्र से कह दो हजर करें, आती है उन हंगामे हश्र से कह दो हजर करें। नाजों के पाले आते हैं, रह से गुजर करें। अब जो उम्मत आ रही है, ये नाजों के पाले हुई उम्मत है, रसूल ने बड़ी मेहनत से पाला है। अब ना डराओ इनको, क्योंकि ये उतरेंगे नहीं, रसूल उतारेंगे। नाजों के पाले आते हैं, रह से गुजर करें। सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाएं, आका अपने करम पर नजर करें। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल पर बिछाएंगे, रसूल हाथ में हाथ लिए रहेंगे। ए सुन्नियों, तुम इतने खुश नसीब हो कि रसूल ने तुम्हारे मुकद्दर पे कदम रखा है और पुल सरात पे हाथ रखा है। तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह, और उक़बा में भी तुम कामयाब रहोगे। जश्न ईद मिलादुन नबी सजाते रहो, मगर साथ साथ नमाज की पाबंदी भी करो। बहुत से सुनी लोग खुश अकीदे में मुब्तला हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो भी जन्नत में चले जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। ये बात सही है कि हमेशा नहीं रहना होगा, हमेशा नहीं रहना होगा। दोज़ख भला मुझको जलाएगी क्या जिगर, दोज़ख भला मुझको जलाएगी क्या जिगर। इश्क़े नबी में हम तो जल जल के खाक हैं। मगर आमाल सालिहा जरूरी है। रसूल से दावा है, अगर मोहब्बत का तो अमल होना चाहिए।
ہاں وہابیوں کی مسجد فل رہتی ہے, ہماری خالی رہتی ہے کہ نہیں؟ کیوں رہتی ہے بھیا؟ ہماری مسجد محنت سے ہم بناتے ہیں, لے وہ لیتے ہیں, کیونکہ ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں. نمازی وہ لوگ رہتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری مسجد میں ہم کو نماز پڑھنا ہے, کیونکہ نماز میرے لیے, اس کے لیے نہیں. حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے, کھمبا گاڑا جاتا ہے زمین پر. تو ہمارے پاس ایمان کی زمین ہے, تبھی تو دین کا کھمبا گڑے گا اس میں. اس کے پاس زمین نہیں ہے, اس لیے پھر رہا کھمبا. زمین میرے پاس ہے بھائی, گاڑنا ہم کو ہے, کھمبا کیوں لیے پڑا ہے؟ اچھا شیطان ہم کو روکتا اس کو نہیں, شیطان ہم کو روکتا اس کو نہیں. شیطان نے رب سے مناظرہ کیا. دیکھیے وہ بھی کتنا بڑا عجیب آدمی ہے. ہاں شیطان اللہ سے مناظرہ کرنے گیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اخبار الاخیار میں. شیطان نے رب سے کہا مناظرہ کروں گا. رب نے کہا کر لے مناظرہ. کہا یہ بتاؤ مجھے جو کافر کہہ رہے ہو, رب سے کہہ رہا ہے شیطان, کافر جو مجھے کہہ رہے ہو کہ اس بنیاد پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ یہ بھی یہی پوچھتے رہتے ہیں آج تک کہ ہم کو کافر کیوں کہتے ہو, تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ گرو بھی وہی پوچھ رہا ہے, چیلا بھی یہی پوچھ رہا ہے, دلیل کیا ہے؟ شیطان کی دلیل, میں کافر نہیں ہوں. رب نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو کافر نہیں ہے؟ کہا ایک بات بتا مولا, کیا آدم کو سجدہ نہ کرے تو انسان کافر ہو جائے گا؟ کسی بندے کے سجدہ نہ کرنے سے کوئی آدمی کافر ہو جائے گا؟ رب نے کہا نہیں. تو کہا جب بندے کے سجدے سے کافر نہیں ہوگا, بندے کو کوئی سجدہ نہ کرے, منع کر دے, کسی بھی بندے کو سجدے کے لیے کوئی انکار کر دے کہ میں نہیں کروں گا سجدہ, تو کافر نہیں ہوگا. موسیٰ کو کوئی انکار کرے سجدہ نہیں کرتے, یوسف کا کوئی انکار کرے سجدہ نہیں کرتے, تو کافر نہیں ہوگا. آدم کا انکار میں نے کر دیا, تو نے مجھے کافر کیوں بنا دیا؟ بندے کے سجدے کے انکار سے کافر نہیں ہوتا, رب کے سجدے کے انکار سے کافر ہوتا ہے. میں تیرے سجدے کے لیے تو تیار ہوں, میں بندے کے سجدے سے انکار کیا, تو نے مجھے کافر کیوں بتا دیا؟ میرے رب نے کہا بندے کے سجدے نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں بنایا گیا ہے تو. کہا پھر کس لیے کافر بنایا گیا ہوں؟ کہا جب تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں نے تجھ سے پوچھا تھا, قال یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد. ہاں اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدے سے؟ اگر تو اس وقت بھی کہہ دیتا اچھا چلو نہیں کہ آپ کر لے رہے ہیں تو معاف ہو جاتا, بچ جاتا تو, ہم نے تجھے چانس دیا. مگر میں نے تجھے سجدہ نہ کرتے ہی فوراً نہیں نکالا بارگاہ سے, فوراً نکال دیتا تو پوری دنیا یہی سمجھتی کہ سجدہ نہیں کرا اس لیے نکال دیا گیا ہے. مگر سجدہ نہیں کرا اس لیے نہیں نکالا میں نے, تیرے اندر جو بغض تھا, جو تو اندر لیے ہوا تھا, میں نے سوچا وہ باہر آ جائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ نکالا کیوں گیا ہے. تب ہم نے تجھ سے پوچھا یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, میں نے حکم دیا سجدے کا, تو نے سجدہ نہیں کیا, کیوں؟ تو تو نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. جب تو نے یہ کہا کہ میں نار سے بنا ہوں, آگ سے, یہ مٹی سے, میں بڑا ہوں, میں پناہ تیرے اندر آیا, تو نے نبی کی توہین کی, آدم کی, کہ یہ مٹی سے, میں آگ سے. یہ بھی کہتا ہے مٹی ہے, یہ بھی کہتا ہے نا مٹی ہے. پہلے شیطان نے کہا تھا مٹی, ہاں پہلے اسی نے کہا تھا, گرو جو کہہ رہے ہیں وہی چیلا کہہ رہے ہیں. کہا مٹی سے بنا ہے. جب ہم نے تیرے اندر کا یہ بغض دیکھا کہ تو نبی سے بغض رکھتا ہے, اس بغض کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگا ہے تیرے اوپر. تو عداوت کی وجہ سے کافر بنایا گیا ہے, سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں. قانون دے دیا رب نے قیامت تک کی ان بندوں کو, جو نبی سے بغاوت کرے گا, بغض رکھے گا, کتنے بھی سجدے کرے, کافر رہے گا وہ, ایمان والا نہیں. تو سب سے پہلے آدم کو نہیں مانا کس نے؟ شیطان نے. آج نبی کو نہیں مان رہا کون؟ شیطان بھی علم والا تھا, یہ بھی علم والا ہے نا. تو آپ یہ مت سمجھو کہ داڑھی ہے علم ہے تو ماننا چاہیے اس کی ہر بات, ہر علم والے کی ہر بات نہیں. اچھا ایک بات اور میں بتاؤں کام کی, علم والے کے پاس ضروری نہیں ہے کہ ایمان رہے. بہت بڑے بڑے علم والے کافر ہو گئے, اور شیطان سامنے ہے دلیل میں, بڑے بڑے عالم کافر ہوئے ہیں. مگر علم اور کفر یہ اکٹھا ہو سکتا ہے, لیکن ولایت اور کفر یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. کبھی کسی ولی کے پاس کفر نہیں آ سکتا, عالم کے پاس آ سکتا ہے. اب تم دیکھ لو کہ جس دھرم میں ولی نہ ہو سمجھ لو کہ یہ دھرم باطل, اور جس دھرم میں ولی ہو سمجھو یہی سچ ہے, یہی حق پر ہے. کیونکہ ولایت کی جگہ کفر آتا ہی نہیں ہے.
تو ہم سنی ہے غوث و خواجہ کے ماننے والے، ولیوں کو ماننے والے، اسی لیے ہم لوگ حق پر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت مولا علی خانہ کعبہ میں بیٹھے، پوچھا ابو جہل کے پاس ایک سائل آیا، کچھ دے دو. ابو جہل نے کہا سامنے ایک آدمی بیٹھا اس کے پاس سے لے لے، اگر وہ دے دے گا تو ہم بھی دیں گے. سائل پہنچا، کہا کچھ دو. ابو جہل، حضرت علی نے ہاتھ جیب میں ڈالا، کچھ نہیں تھا. دوسرے جیب میں ڈالا، کچھ نہیں تھا. سائل جانے لگا، کہا خبردار یہی ٹھہر جا. مولا علی نے کہا ہتھیلی نکال. ہتھیلی نکالا، آپ نے کچھ پڑھا، پڑھ کے ہتھیلی پہ دم کر دیا. ہتھیلی پہ دم کیا. سائل نے ہتھیلی بند کیا، کہا اب جا لے کے. ابو جہل کے پاس سائل پہنچا. ابو جہل نے پوچھا کیا دیا ہے؟ کہا پتہ نہیں کیا ہے مگر اندر کچھ ہے، کہو تو کھولوں. ابو جہل بولا ٹھہر جا ٹھہر جا، ابھی بم گم ہوا تو اڑ جاؤں گا میں. آتنکواد تو آتنکواد ہوتا ہے نا. کل بھی آتنکواد نبی کا دشمن تھا، آج بھی آتنکواد نبی کا دشمن ہے. جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ ملک کا بھی وفادار ہوتا ہے. جو نبی کا غدار وہ ملک کا بھی غدار ہوتا ہے. یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ ارے اب نیند آ رہی ہے آپ کو، نیند آ رہی ہے. خیر اچھا، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس واقعے کو پھر کبھی پورا کریں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. 1:10 ہو گئے ہے نا. مٹھی میں کیا تھا یہ ہم پھر آئیں گے کبھی تو پورا کریں گے نا. اب نہیں اب نہیں اب نہیں، اب تو صلاۃ و سلام ہوگا. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ میں چپکو نہیں ہوں. ہاں میں فیویکوئنگ نہیں ہوں. مائک پہ چپک جاؤں تو چھوڑوں نہیں مائک. روز بولتا رہتا ہوں، بولتے بولتے تھک گیا ہوں مائک پہ. میں پہلے سے بول رہا ہوں اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا. مگر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ خاموش ہیں، بہت دیر سے خاموش ہیں. خیر رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے. مٹھی میں کیا تھا یہ انشاءاللہ پھر کہیں بتائیں گے. آج یہ نہیں بتائیں گے. آپ لوگوں کی سزا ہے یہ. خاموش کیوں رہے ہماری تقریر میں، اس کے لیے یہ سزا آپ کو دیے جا رہا ہوں تاکہ آپ مزہ لیتے رہو اور ہمیں یاد کرتے رہو. انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے، حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پڑھ لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے